الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسلامک پولیٹیکل سسٹم بیچ 1 الاسراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کی ڈیوریشن وہ 18 منتھس ہے۔ کلاس یعنی لیکچر کی ڈیوریشن وہ 60 منٹس ہے اور 4 ڈیز اے ویک کلاسز ہیں۔ اس کورس کا جو ہدف ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو جنرل پولیٹیکل ڈسکشنز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوں اور فلی اکوپڈ ہوں۔ یعنی کسی بھی فورم پر اگر قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہو، یا پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی واقعہ کا ذکر ہو رہا ہو، یا پھر اس کے علاوہ یعنی سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا ذکر ہو، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہو، تو ہم قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق سیاسی رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں۔ اس مقصد کے اصول کے تحت ہم نے کور سبجیکٹس کے علاوہ منتھلی سیشنز میں جن ایریاز کو شامل کیا ہے، اس میں ریسرچ میتھڈالوجیز، پرنسپلز آف اجتہاد، سورسز آف اسلامک سائنسز اور کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کے سبجیکٹس شامل ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں sourcecode.academy۔ آپ کورس کریکولم ڈاؤن لوڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My name is Sahil Nadeem. Welcome to Islamic Political System. Probably the most important course جس کی بنا کے اوپر اس سے ریورس انجینئر کرتے ہوئے ہم نے کم از کم 4 کورسز ایسے ہیں جو اس سے ریورس انجینئر ہوئے ہوئے ہیں۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو سورس کوڈ کے سارے کورسز ہی آئی پی ایس سے ہی ریورس انجینئر ہوئے ہوئے ہیں۔ سو اٹ از پرابلی دا پرائمری ریزن جس کی وجہ سے ہم بچوں کو بھی ایون آئی ایم ایس میں بھی ایون عربی کے اندر بھی ہماری تگ و دو یہی روز کی ہے کہ ان کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی سینس دینے کے لیے ہر روز کام کیا جائے۔ آپ کا یہ کورس کا نام ہی اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے، سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو اسپینڈ ایوری سنگل سیکنڈ آف دس کورس وتھ سچ کانشیسنیس۔ اتنا آپ نے فوکس کرنا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے اس کو امپورٹنس دینی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار میرے تو سر کے اوپر سے گزری، کیا پتہ میں کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں، آپ نے اسی وقت ہیلپ کے لیے آواز اٹھانی ہے، ٹیچر کو اور اپنے ایچ او ڈی کو، اپنی سپورٹ ٹیم کو، مجھے، میم سعدیہ کو، ایوری سنگل پرسن شوڈ بی الارمڈ کہ آئی پی ایس کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی ایمرجنسی کا بٹن دب گیا۔ یہ اتنی ضروری نقطہ ہے کہ میں 100 دفعہ ہی بتاؤں تب بھی شاید میں انصاف نہیں کر سکوں گا اس معاملے کا، اس نس کا، کہ آئی پی ایس کا اسٹوڈنٹ اگر پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہے کہ دنیا میں اس نے اسلام کو کیسے متعارف کرانا ہے، ہر اینگل سے وہ تیار نہیں ہو رہا، اس کا کانفیڈنس لیول، اس کی اسکل لیول، اس کی ریفرنسنگ، اس کی ڈیڈکٹیو لرننگ، اور موسٹ آف آل اس کی کمیونیکیشن اگر یہ تیار نہیں ہو رہی، تو پھر کسی بھی موقع کے اوپر یہ بندہ سورس کوڈ کے باقی کے تمام بیچ کو ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آئی پی ایس کو ریپرزینٹ ہی کر رہا ہوگا۔ سو یہ ٹاپ آف دا ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے آپ کو ایز اے ایسٹ مینیج کرنا ہے، آپ نے اس بیچ میں اپنے آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر لے کے آنا ہے جس میں آپ پرائمری ریپرزنٹیشن دیں گے سورس کوڈ کو، نہیں، اسلام کو۔ یاد رکھیے گا آپ کے کورس واحد کورس ہے جس میں ہم نے 6 مہینے کا تھیسس پروگرام رکھا ہوا ہے، جس میں آپ نے ریسرچ کر کے پورا پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے۔ اس کی ابھی تک ہم نے اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اسلم صاحب کو ہم روز کہتے ہیں اس 6 مہینے کے اس پروگرام میں کیا کیا چیزیں اور ایڈ کرو اور سختی کرو، اور تاکہ اسکل اور نکھر کے آئے اسٹوڈنٹ کی، تو خالی وہ پیپر نہیں سبمٹ کرنا ہوگا آپ نے۔ تو بہت احتیاط سے، بہت اطمینان سے، بہت اہتمام سے یہ بات سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کہیں پہ دقت آ رہی ہے تو، اور آپ نے اس کا الارم بجا کے اس کی اسپیشل اٹینشن نہیں دلوائی بھی، تو پھر یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا کہ وی مائٹ ہیو ٹو ڈیورنگ دا اسیسمنٹ
we might have to push you back کہ بھائی تم نے اس وقت نہیں الارم بجایا، اب دوبارہ سے سٹارٹ کرو یہ کورس، 3 مہینے کی اسسمنٹ اگلے 3 مہینے کی، اس دوران وی کین ناٹ ٹیک اے رسک آن یو گائز. یہ اتنا ضروری معاملہ ہے کہ میں تیسری دفعہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ واحد ایسٹ ہیں جو ریپرزینٹ کرے گا کہ اسلام کی جو بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ اسلام ایک نظام ہے، دین کا مطلب نظام ہے، انہوں نے ترجمے بدلے ہوئے ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہم نے کسٹوڈین شپ کو کر دیا، جا کے قرآن کے ترجمے کو چیلنج کر دیا ہم نے، سند کو چیلنج کر دیا ہے، لبرلز کی کرسیوں کو چیلنج کر دیا، حکومتوں کو چیلنج کر دیا ہے. ایوری ون آف یو گائز ہیز ٹو پروو کہ اسلام ایک نظام ہے، دین ایک نظام کا نام ہے، اس کے یہ پلرز ہیں، اس کا یہ آرکیٹیکچر ہے، اس کی یہ ٹیکنیک ہے. آپ کا منہ کھلے تو آیتوں کے اور احادیث کے اور سیرہ کے ریفرنسز اس لاجیکل ایرے کے ساتھ نشر ہو رہے ہوں کہ ہر بات آپ کی ایک دلیل، ہر بات آپ کی اتنے وزن میں ہو کہ لوگ نہ صرف کنونس ہوں بلکہ آپ کو فالو کریں. اس معاملے کو سمجھیں کہ ہم نے اب آپ کے ذمے ڈال دیا ہے سارا کچھ. اس کا پرایا یہ ہے، اس لیے اب جو ابتدائیہ میں نے جو بتایا یہ صرف اس لیے کہ آپ جو میں بتانے لگا ہوں، یا اسلم صاحب ابھی جو پورا کا پورا آپ کے ساتھ کریکلم ڈسکس کریں گے، آپ نے اس زاویے سے اس کریکلم کو دیکھنا ہے. ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال اپنے اندر اور کریکلم کے اندر اور اس دونوں کے کمبینیشن کے اندر ابھی آپ نے کرنی ہے. یہ سیشن ایسے نہیں آپ نے ختم ہونے دینا. اگلا سیشن، اگلی کلاس، پہلی کلاس، دوسری کلاس، ساری کلاسز آپ نے بار بار اس بات کی دہرائی اور ریویژن کرنی ہے کہ بھیا یہ آپ نے سارا ذمہ تو ہم پہ ڈال دیا ہے، اس کے بعد ہماری ریکوائرمنٹس پوری کرو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں سمجھاؤ. بگر لینڈسکیپ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اسلام کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہر دور کے اندر ایک خاص ریکوائرمنٹ مسلمانوں کے اوپر اس دور کی رہی ہے، جو کہ یکتا رہی ہے، جو پہلے کبھی بھی نہیں رہی. ورنہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کا احساس نہ ہوتا کہ جو پچھلے نسلیں کر جائیں اس کا ترکہ کھانے کے لیے مسلمان نہیں آئے ہوئے. ہر دور میں نیا مسئلہ آتا ہے، قرآن وہ حل کر کے دیتا ہے. مسلمان علماء کرام نے صحابہ کرام سے لے کے تابعین سے، تبع تابعین سے، اس کے بعد کے تمام ادوار میں علماء کرام نے اس دور کے مسائل کو سمجھا اور اس دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن پاک کو سینٹرل ریپرزنٹیشن میں ڈالا. شروع میں جورسپروڈنس کا دور آپ اسی لیے دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار صرف 4 ائمہ کرام کیوں ہیں، ابو حنیفہ سے حنبل تک، اس کے بعد کیوں نہیں کوئی ائمہ کرام آتے؟ بھائی 99.9 مسائل تو حل کر گئے. اب کسی بڑے امام کی ضرورت تب پڑے کہ جب وہ دور ایسا آ جائے یا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جس کے بعد ہر مسئلہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس سے رہنا اس کی تجدید کرنی پڑے. تو ایسا تو کوئی مسئلے کا سوال ہے نہیں جتنا موٹا موٹا جو ان چاروں نے حل نہیں کر دیا ہوا. ایکچولی ہر ایک نے حل کر دیے چاروں نے الگ الگ اینگل سے. سو فقہ کا دور گزر گیا، فقہ نے اور ان ائمہ کرام نے اتنی محنت کر دی کہ اب وہ ضرورت نہیں رہی، وہ مسئلہ اپنی جڑ سے ختم ہو گیا کہ قرآن کیا فقہی مسائل حل کرتا ہے. جی بالکل، قرآن فقہ کی کتاب ہے بالکل، اور جس فقیہ سے پوچھیں گے وہ آیتیں ہی سنائے گا، وہ حدیثیں ہی سنائے گا، سیرت سے اور صحابہ کی لائف سے استدلال کرے گا. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کل کے دور میں جب سے 1924 میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، 1924 کیا اس سے پہلے سے یہ واقعہ چل رہے تھے، 1924 میں تو خالی یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا کہ اب نظام ختم ہی ہو گیا. تو اب تب سے لے کے اب تک پورے 100 سال، 102 سال ہو گئے. ان 102 سال کی سب سے سینٹرل ضرورت یہ ہے کہ آپ قرآن سے جس طریقے سے ابو حنیفہ، جس طریقے سے شافعی، جس طریقے سے مالک یا حنبل یا جعفر صادق کسی بھی لیول کے اوپر فقہ قرآن سے نکالتے تھے جو فرد کی زندگی کے اوپر پوری طریقے سے گرپ کرتا تھا، قرآن پاک کو نافذ کرتا تھا. اب گروہ کے اوپر قرآن کس طریقے سے نافذ ہوگا، اس کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں اپنے کور کرنا ہے.
اب آپ وہ فقیہ ہیں، اب آپ سے وہ جواب نشر ہونے ہیں انشاءاللہ، اس کی تیاری ہو رہی ہے. یو آر آن دا سیم پیڈسٹل آف دا ریکوائرمنٹس اور دا پرووائڈر آف دا سولوشنس. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اتنا بڑا ذمہ لے لیا آپ نے اس کورس میں آ کے. تو ابھی بھاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھاگ جائیں. پہلی کلاس میں آپ میں سے کوئی نہ آیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو یہ علم پہنچا دیا گیا تو سوال آپ سے اسی چیز کا ہونا ہے کہ بھائی تمہیں اب یہ آنسر دیے تھے تو آگے کیوں نہیں نشر کیے. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ٹو انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی آف مائی ورڈس. جب مجھ سے کسی نے بات کی ہے مین سٹریم کے اندر، بڑے بڑے سیاستدانوں نے یا پھر لبرلز نے یا پھر ایون علماء نے بھی، کہ بھائی آپ کہتے تو دیتے ہیں دین نظام ہے، دکھاؤ تو صحیح کی طرح نظام. آپ نے اب وہ نظام دکھانا ہے قرآن سے، حدیث سے، سیرہ سے. آپ کی ٹریننگ پولیٹیکل تفسیر کی ہو رہی ہے. قرآن جس طریقے سے سیاسیات کے اوپر پوری بحث کھولتا ہے، آپ کو وہ بحث ازبر کرنی ہے. سیرہ میں جس طریقے سے دا پولیٹیکل اینگل آف سیرہ، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورننس ماڈل انسٹال کیا، جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا اور جس طریقے سے مینٹیننس اسٹریٹجی دی، if you cannot interpret that in the local grammar, then you do not know the Islamic political system. I hope you understand. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں اسلم صاحب کو چاہ رہا ہوں کہ وہ پورا کریکولم آپ کو ایکسپلین کریں. میں آپ کو اس کی نزاکت، اس کورس کی، اس کورس کے کریکولم کی، ایک ایک لمحے کی جو آپ نے گزارنا ہے اس کی نزاکت کا احساس دلانے کے لیے اورینٹیشن سیشن میں آیا ہوں. I hope everybody is clear. I hope everyone understands how important this matter is, this subject is. These subjects are carefully chosen. These subjects are going to be given to you by experts. ماہرین آپ کے سامنے آئیں گے. ان لوگوں کو پوری طریقے سے پتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے آپ کے دماغ کی، ذہن کی اندر انسٹال کرنا ہے. اسلامی پولیٹیکل سسٹم کی یہ ریزن، اس کا مقصد، اس کے فائدے، موسٹ آف آل اس کی پلیسمنٹ قرآن میں اور حدیث میں اور سیرہ میں کدھر ہے، اور کس طریقے سے آپ نے آئندہ سے استدلال کن کن جگہوں سے کرنا ہے تاکہ کسی بھی دنیا کے سسٹم کو آپ کمپیئر کر کے، چیلنج کر کے، انٹرپریٹ کر کے اپنا بیانیہ جاری کر سکیں کہ یہ لیں جی قرآن یہ کہتا ہے، آپ کا سسٹم یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. آپ کے سسٹم کے یہ فائدے ہیں، قرآن کے یہ فائدے ہیں. آپ کے سسٹم کے یہ وہاں نقصانات ہیں جہاں پہ قرآن پاک اس کو فلفل اور سفس کرتا ہے. آئی ہوپ میرے اس پورے کے پورے بیانیے میں اگر کوئی ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یو آر دی اونلی ایسیٹس ناؤ، اور آپ کے ایسیٹس کا سوال آپ سے ہونا ہے. تو آپ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ سر اس استاد جی سے کہیں کہ یہ والا لیکچر دوبارہ کر دیں، یا یہ والی کلاس ہمیں اسپیشل کلاس ہمیں، یا یہ والا سبجیکٹ میٹر ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں اس کی کوئی کریش کورس الگ سے کروا دیں. اینی تھنگ یو نیڈ یو ول لیٹ اس نو وین وی ول گیو اٹ ٹو یو. ہوپ فلی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کروز کنٹرول پہ ہی چلیں گے. بٹ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہو گیا. شیطان نے کیا وسوسہ ڈالنا ہے؟ میں نے خود آپ کے وسوسے ڈالنے ہیں آپ کے ذہن میں کہ اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے. اگر اسلام کا ذمہ اٹھایا تو مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کے وہ والے کام لے کہ آخرت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ ہماری گواہی دیں کہ ان کی بنا کے اوپر انہوں نے وہ بنا ڈال دی تھی جس کی وجہ سے اسلام نافذ اور رائج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فائدے ہمیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بچا لے. آمین ثم آمین. جی اسلم صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پلیز آپ کریکولم پریزنٹ کریں. لیٹس اسٹارٹ دا اورینٹیشن سیشن فارملی. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu said, "Do not scatter the recitation of the Quran like the scattering of the sand. Do not rush through it like poets rush through poetry, but pause at its most amazing parts and let your hearts
move with it. What do you think it means? Pause and think about it, and then let your mind move with the meaning of what I just said. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا. حکم تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تجوید کے اصولوں کے اوپر پڑھیں. اس کے لیے سورس کوڈ اکیڈمی قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے حوالے سے قراءت کورس لانچ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم ہے، میں HOD ہوں اسلامک ریسرچ سورس کوڈ اکیڈیمیا میں. تمام سٹوڈنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں. آج اسلامک پولیٹیکل سسٹم بیچ 1 الاسراء کا اورینٹیشن سیشن ہے. جو میرا پارٹ ہے اس میں وہ آپ کو کورس سٹرکچر کے حوالے سے اس کے علاوہ کورس ڈیٹیلز ہیں، لرننگ آؤٹ کمز ہیں، آبجیکٹیو آف دس کورس، فیکلٹی ڈیٹیلز، اور جو الاسراء جو بیچ ٹائٹل ہے اس کے بیک پہ کیا فلاسفی ہے اس کے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک سیشن ہوگا، وہ لاسٹ پہ بھی میں دوبارہ اناؤنس کر دوں گا. آپ کا ٹیچرز کے ساتھ اور آپریشن ٹیم کے ساتھ سیشن ہونا ہے 15 اپریل کو. اس میں ٹیچرز آپ کو ہر سبجیکٹ کے حوالے سے یعنی ڈیٹیل میں آپ کو بریف وہ اس پہ آپ کو بتائیں گے، اور اس میں آپریشن ٹیم بھی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تمام معلومات ہر سبجیکٹ کے حوالے سے وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. اس سیشن میں لاسٹ میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا، جس میں آپ کو کوئی بھی ان کیس کوئی کنفیوژن ہے کورس کے حوالے سے، کوئی مزید کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے، تو وہ آپ جو ہے آخر میں کویشچن کر سکتے ہیں. اوور آل کورس کے حوالے سے اس کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 18 منتھس ہے. 12 منتھس جو ہے وہ کورس کریکولم یعنی جو کورس سبجیکٹس ہوں گے اس کا مطالعہ ہوگا، اور آخری 6 منتھس وہ ریسرچ پروجیکٹ کا ہوگا. یعنی اپنے آخر میں آپ کو ایک جیسے ایک ٹاپک اسائن ہوگا، کوئی ایک ریسرچ ایریا ہوگا، پروجیکٹ، اس پہ آپ کام کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ آخر میں وہ آخری پارٹ ہے 6 منتھس. اس سے پہلے آپ فلی پریپیئرڈ ہوں گے، آپ کو باقاعدہ پوری یعنی کہ ٹریننگ مل رہی ہوگی، ایک ہر سبجیکٹ کے تھرو آپ کا ذہن بن رہا ہوگا. ریسرچ میتھڈالوجیز یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ تمام سبجیکٹس کے حوالے سے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اوور آل 18 منتھس کورس ڈیوریشن ہے، اور جو کلاسز کا شیڈیول ہے وہ 4 days a week ہے، منڈے ٹو تھرسڈے. جو بھی آپ ٹائم سلاٹ سلیکٹ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ، اسی میں ہی آپ کو ایک جسے کلاس جو ہے وہ ہم اسکیجول کر کے دیں گے. لیکچر جو ڈیوریشن ہے وہ 60 to 90 منٹس ہے. انیشیلی 60 منٹس ہی ہے، لیکن اگر ان کیس کوئی بھی مزید کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے تو ٹیچر اویلیبل رہے گا، چاہے آپ 90 منٹس تک سیشن کو لے کے چلتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی، یعنی کہ آپ اگر ان کیس کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو ٹیچرز اویلیبل ہوں گے. انیشیلی 60 منٹس ہی آپ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے تو ٹیچرز وہ اویلیبل ہوں گے اس کے لیے انشاءاللہ. اور اسٹوڈنٹس جو اسٹرینتھ ہے وہ 25 سے 30 اسٹوڈنٹس کا ہے. اس میں مزید اسٹوڈنٹس کو ہم مزید گروپس میں بھی ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے، ان کی پروفائلنگ کرتے ہوئے مزید جو اسٹوڈنٹس کو کیٹیگرائز کر رہے ہوں گے ہم، اس بیس پہ ہم مزید کلاس کو بھی مزید گروپس میں ہم ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کورس کا اوورال جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک کمپریہنسو یعنی انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، یعنی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا، جس کے جو بیس اور بنیاد ہو وہ قرآن اور سنہ اور جو ہسٹوریکل پریکٹسز ہیں. یعنی اس سے پہلے انبیاء کرام کی ایک لمبی ایک تاریخ ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک. تو وہ سبجیکٹ میتھڈالوجیز اور پروفٹس کے تھرو ہم اس ایریا کو کور کر رہے ہوں گے. لیکن اوور آل اس کورس کا جو آبجیکٹیو ہے کہ ہم اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو سمجھیں، اور اس کی بیس ہو قرآن، سنہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات، صحابہ کرام، خلافت راشدہ، اور جو انہی کے پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو پولیٹیکل جوانب ہیں، یعنی جو سیاسی جوانب ہیں، پولیٹیکل ڈائمینشن، اس کو ہائی لائٹ کرنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جامع تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں ایمانیات، اخلاقیات، احکامات، سسٹم، یعنی اصلاحات، ہر لیول، ہر ڈپارٹمنٹ اس میں کورڈ ہے. لیکن اگر ہم نے اس میں سیاسیات کو سمجھنا ہے کہ ہر وہ واقعہ جو بظاہر ہمیں ایک اور اینگل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں
اس میں سیاسی جو تعلیمات ہیں اس کو کیسے ہم سمجھیں، اس کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں. تو انشاءاللہ اوورآل اس کورس کا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہ صرف یعنی کہ جرنل پولیٹیکل ڈسکشنز تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہو. یعنی ان کو قرآنی آیت کا کوئی حوالہ دے رہا ہو کسی فورم پر، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہو، یا سابق انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کسی بھی قول کا ذکر ہو، یا کوئی بھی واقعہ ذکر ہو رہا ہو، تو ہمارے اسٹوڈنٹس اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوں، یعنی وہ فلی اکوپڈ ہوں کہ وہ اس کا دلائل کے ساتھ کسی بھی فورم پر وہ بات کر سکیں، اپنی بات کو پیش کر سکیں، یعنی اس کو ایکسپلین کر سکیں، ان کے اندر یہ ایک اہلیت ہو. اسی کے لیے پورا کورس اس کو ابھی جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، میں ون بائی ون آپ کے سامنے وہ تمام سبجیکٹس کے اس سبجیکٹ کو کیوں شامل کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ اس کا اوورآل آبجیکٹو ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوں اور وہ فلی اکوپڈ ہوں. یعنی ٹھیک ہے. جو آپ جو بیچ ٹائٹل ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے الاسراء، جیسے ہر سبجیکٹ کے اوپر ان کی یہ سبجیکٹ ہم کیوں شامل کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، پہلے یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، بعد میں یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی خلا باقی نہ رہے. تو ان تمام سبجیکٹس کے اوپر، ان تمام سبجیکٹس کا کانٹینٹ، اس کے لیے ٹیچر کون سا موضوع ہے، تمام چیزیں اس کا یعنی کہ اس کو بالکل اس کا ایک لحاظ رکھا گیا ہے. اسی طرح بیچ جو ٹائٹل ہے الاسراء، اس کا بھی ایسا نہیں کہ ہم نے رینڈملی کسی ایک لفظ کا انتخاب کیا، بلکہ یہ آپ کی اس جرنی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اور اوورآل اس سے ایک مفہوم انشاءاللہ وہ آپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے ذریعے سے وہ پوری دنیا تک اس کی تعلیمات پہنچیں گی، اس کی کلیئرٹی لوگوں کو تک پہنچیں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اس آیت یہ ہمارے لیے معروف ہے، اس آیت یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسراء کے واقعے کے متعلق ہے، اور اس کو ہم ایک خاص اینگل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسراء کا ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن جب ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں پورے قرآن کا اور سیرہ کا، باقی تمام انبیاء کرام کے تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسراء یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ اٹ از اے اسپریچول لانچنگ پوائنٹ آف پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن. یعنی یہ ایک ابتدا ہے، ایک نئے دور کی ابتدا ہے، جس میں سے آپ اگر سیاسیات کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلو غالب رہتا ہے اس میں. کیونکہ اسراء کے واقعے سے ہم صرف اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، تو یہ تو بالکل یہ تو یقینی بات ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں، اور جیسے وہ تمام تعلیمات کو آپ جمع فرماتے ہیں اور اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس کے وارث کے طور پہ پوری دنیا میں جیسے لوکل ایک لیڈرشپ سے یونیورسل لیڈرشپ کی طرف آپ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پے در پے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کو ہم اسراء کے ساتھ لنک نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پہ اسراء کے واقعے کے اگلے سال یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کا واقعہ ہوتا ہے، انصار مدینہ سے بیعت لی جاتی ہے، ان سے کچھ شرائط ان کے سامنے وہ بیعت میں معاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال یعنی بلکہ اسی سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جاتا ہے. وہ دین کی تعلیمات مدینے میں عام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تعلیمات عام ہوتی ہیں، اور اگلے سال حج میں اس سے زیادہ لوگ تقریباً کوئی 70 سے زیادہ لوگ ہیں، وہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ ہجرت فرمائیں، اور وہاں پہ باقاعدہ آپ اس دعوت کو قبول فرماتے. ایک اور معاہدہ ہوتا ہے، یعنی پہلے معاہدے کی بنیاد وہ ایمانیات اور اخلاقیات کے اوپر ہے، دوسرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ بالکل خالصتاً ایک سیاسی معاہدہ ہے، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں اور ایک ریاست کا قیام وہ سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی احکامات کا نزول اور ایک گورننس کا ایک ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ اس کا ایک انالیسس کریں
تو یہ بالکل اسراء کے واقعے سے ہی وہ ہمیں ایک شفٹ ہمیں ایک نظر آتا ہے، ایک موو نظر آتی ہے، ایک سٹیپ کہ جی یہ سٹیپ جو لیا گیا تھا اس کی ابتدا جو ہے، ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی ہے اس مشن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ جو اسراء کا واقعہ ہے اس سے ہی نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے فوراً بعد معاہدے ہونا اور ہجرت کا ہونا، پھر اس کے بعد ریاست کا قیام، اور پھر احکامات، پھر گورننس کا ماڈل سامنے آنا، پے در پہ وہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو انیشیل جو پوائنٹ ہے وہ اسراء کا ہی واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس کا کیا ایک ربط ہے، ابھی تو میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کہ اسراء آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے، کیونکہ آپ الاسراء بیچ 1 اس میں انرول ہو رہے ہیں۔ تو اسراء کا واقعہ، یعنی یہ اسراء جو ٹرم ہے یہ صرف دور نبوی تک یعنی خاص نہیں ہے اس واقعے تک، بلکہ یہ اسرائیل، بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل سے عہد کا لیا جانا، پھر ان کا ایک نمائندہ امت کے طور پہ سامنے آنا، اور پھر اس میں کچھ ان کو کتاب عطا کیا جانا، اور پھر اس کے بعد یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کا، کچھ فرقوں کا انحراف کرنا، یعنی اس میں سے جن کو ہم یہود اور نصارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یعنی جو جتنے بھی ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو اسی کورس میں کور کیا جائے گا۔ جسٹ یہ الاسراء کا جو لفظ ہے یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ آپ الاسراء میں یعنی انرول کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ جسٹ ایک تھا کہ آپ کا بیچ ٹائٹل الاسراء ہے، تو اس کی کیا نسبت ہے، یعنی آپ انیشیل ایک فرسٹ بیچ میں آپ انرول کر رہے ہیں نا، انیشیل ایک سٹیپ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت عطا فرمائیں گے، جس طرح الاسراء کے بعد کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس حد تک جائے گا اور یہ پوری دنیا میں تعلیمات عام ہوں گی۔ یہ جو امامت کا منصب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ اس حد تک اس میں وسعت آئے گی نا۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کو اس حد تک ہم سب کے علاوہ یعنی اس کو کوئی اتنا زیادہ سیریس نہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائیں گے اور زیادہ وسعت عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تعلیمات عام ہوں گی پوری دنیا میں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے کورس سٹرکچر ہے، اس میں ہم نے فاؤنڈیشنل سٹڈیز کا سٹارٹ میں ایک حصہ رکھا ہے، یہ 2 منتھس کا ہوگا اس کی ڈیوریشن جو ہے، اور اس کے بعد آپ کے کور جو سبجیکٹس ہیں، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں فاؤنڈیشنل سٹڈیز کے بعد سیمیسٹر 1، سیمیسٹر 2، اور اس کے بعد سیمیسٹر 3 ہے۔ تو فاؤنڈیشنل سٹڈیز کی کیا ضرورت ہے اس سیکشن کی؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹ اگر پولیٹیکل تفسیر یا میتھڈالوجیز آف پروفٹس یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ، تو وہ کافی مشکل ہو جائے گا، اسٹوڈنٹس مشکل میں پڑ جائیں گے، اور بجائے یہ کہ وہ ایک جذبے کے تحت آ رہے ہوتے ہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سٹیپ ہم سکپ کر رہے ہوں گے درمیان میں، اس وجہ سے ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہ فاؤنڈیشنل سٹڈیز میں جو سبجیکٹس ہیں اس کو بریفلی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ جیسے پرنسپلز آف تفسیر کا سبجیکٹ ہے، یہ اصول التفسیر، یعنی وہ اصول جس سے آپ کسی بھی صورت انحراف نہیں کر سکتے، یعنی یہ وہ یونیورسلی ایگریڈ اپون جتنے بھی وہ اصول ہیں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنت سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک سے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، اسی طرح لغت سے آپ انحراف نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی سبجیکٹ میں، تاکہ جب آپ پولیٹیکل تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہوں گے آپ کے لیے چیزیں واضح ہوں گی کہ جی ان چیزوں کا، یعنی یہ جو اصول ہیں ان سے وائلیشن کسی بھی صورت یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو پرنسپلز آف تفسیر میں باقاعدہ وہ ایریاز بھی کہ جی اگر مفسرین میں جو اختلاف کے اسباب کیا ہیں، یعنی تمام مسلمان ہیں، تمام ایک نیک نیتی سے، اور ایک باقاعدہ ان کا ایک لیول ہوتا ہے، تو اختلاف کیوں وقوع پذیر ہوتا ہے، آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مفسرین آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں انشاءاللہ واضح ہوں گی۔ تو آپ کے لیے باقی پھر اس کے بعد جو تفسیر کا اگر آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے، پولیٹیکل تفسیر، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ جو کور سبجیکٹس ہیں ہمارے سیمیسٹر 1 اور 2 میں، اس میں ٹیچرز وہ اصطلاحات کو لنک کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے پاس اتنا ٹائم آپ کو دینا کہ وہ ہر اصطلاح کو باقاعدہ ایکسپلین کر کے دیں، تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اور یہ پراپر اس طرح کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے فاؤنڈیشنل سٹڈیز میں وہ سبجیکٹس رکھ دیے کہ جو ایک بیس ہوں گے آپ کے لیے کور سبجیکٹ سے پہلے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پولیٹیکل تفسیر سے پہلے پرنسپلز آف تفسیر کا یہ ضروری ہے، یعنی کہ یہ سبجیکٹ کور کرنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے 2 منتھس دیے ہیں۔ میکسیمم حد تک کوشش ہم کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ کور کریں، اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں، ان کو اسائنمنٹس وغیرہ دیں، پروجیکٹس دیں، تاکہ وہ میکسیمم حد تک وہ ایک اپنی بیس وہ اسٹرانگ کریں، اور اس کے بعد کور سبجیکٹس میں ان کے لیے یعنی کہ ایسی مشکلات نہ ہوں۔
اس کے بعد جیسے ہسٹری آف تفسیر اینڈ مفسرین ہے، کیونکہ ہمارا بیشتر حصہ 50% حصہ ہم تفسیر سے کور کر رہے ہوں گے۔ میتھڈالوجیز آف پروفٹس کا سبجیکٹ، انبیاء کرام کی تعلیمات، یہ ہم تفسیر سے ہی کور کر رہے ہوں گے۔ تو جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں 50% یعنی 2 سبجیکٹس ہمارے وہ مکمل بیس ہیں تفسیر کے اوپر، اسی لیے ہسٹری آف تفسیر اینڈ مفسرین ضروری ہے، تاکہ ہمیں تفسیر کا جو پورا اس کی جو ایک ایوولوشن ہے، جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، جو بھی مثال کے طور پہ ہر دور میں ایک الگ اینگل سے تفسیریں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ جورسٹک تفسیر ہے، تھیولوجیکل تفسیر ہے، سائنٹیفک تفسیر اور پولیٹیکل تفسیر کا یہ جو دور ہے، خصوصاً اس صدی میں کون سے مفسرین ہیں جنہوں نے اس اینگل پر اس جانب جو ہے وہ اپنے ان کی تفاسیر جو ہیں وہ اس اینگل کو کور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام مفسرین کی جو تاریخ ہے اور جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر پولیٹیکل تفسیر میں یا منہاج الانبیاء کے سبجیکٹ میں کسی مفسر کا نام لیا جا رہا ہوگا یا کسی تفسیر کا حوالہ دیا جا رہا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوگا کہ جی اس مفسر کی یہ خصوصیات ہیں اس تفسیر کی، اور ان کا یہ ایک خاص اینگل ہے تفسیر کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فقہ آف سیرہ ہے، یہ پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ فقہ آف سیرہ میں آپ سیرہ کی جامعیت کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں، آپ اخلاقی اقدار کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ تزکیہ فرما رہے ہیں، آپ معلم بھی ہیں، احکامات بھی سکھا رہے ہیں، آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، آپ یعنی ایک سپہ سالار بھی ہیں۔ یہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت مبارک کے مختلف پہلو ہیں، اس کو مختصراً ہم کور کر رہے ہوں گے، تاکہ پہلے ایک جامع تصور سامنے آئے، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائمینشن کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ جی ہم پولیٹیکل ڈائمینشن کے تھرو اصل میں انہی تمام ان ایریاز کو جو اس کے اہداف ہوتے ہیں، چاہے وہ ایمانیات کے متعلق ہیں، چاہے وہ اخلاقیات تزکیے کے متعلق ہیں، چاہے وہ احکامات یعنی قانون کے متعلق ہیں، اس کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں ان سیاسی سٹیپس کے تھرو۔ ٹھیک ہے، تو وہ تب آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی جب آپ پہلے فقہ السیرہ میں تمام ایریاز کو کور کر رہے ہوں گے، پھر آپ کو سیاست کی سمجھ آئے گی کہ جی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یا یہ جو سٹیپ لیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، یہ کیا چیز پیش نظر تھی، اس کے ذریعے سے کن چیزوں کا جو ہدف ہے وہ مقصود تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد یعنی حدیث سائنسز اینڈ ٹرمینالوجیز ہیں، کیونکہ حدیث اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے سیمیسٹر 2 میں اسٹیٹ اینڈ پالیٹکس، اس میں حدیث کی شرح ہے، اس کے اوپر میں ابھی آپ کو بریف کرتا ہوں، لیکن یہ تمام سبجیکٹس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو حدیث کی کوئی اصطلاح ہے کہ جی حدیث کے متعلق محدثین نے یہ رائے قائم کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ جو مختلف اصطلاحات ہیں، اس کا تعارف اس سبجیکٹ میں شامل ہوگا حدیث سائنسز یا ٹرمینالوجیز میں، تاکہ جب آپ کو حدیث اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں یا پھر سیرہ میں بھی کسی بھی جگہ پر ٹیچر کوئی بھی اصطلاح کا استعمال کر رہے ہوں گے کسی ٹرمینالوجی کا، تو وہ آپ کے لیے ایسا نہ ہو کہ غیر معروف ہو، آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو فاؤنڈیشنل سٹڈیز کا ایک سبجیکٹ، وہ ایک پورا ایک پورشن ہے، اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہم ایک بیس بنا رہے ہوں گے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کورس میں ہی۔ ٹھیک ہے، آؤٹ آف دی کورس نہیں ہے کہ جی آپ پہلے یہ کورسز کر کے آئیں اور پھر آپ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ایڈمیشن لیں گے۔ تو یہ 2 منتھس کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد 5 منتھس کا سیمیسٹر 1، یعنی یہ جو سبجیکٹس ہیں پولیٹیکل تفسیر، یہ پولیٹیکل تفسیر 1 اور پولیٹیکل تفسیر 2، کیونکہ جو کانٹینٹ ہے ہم نے پورے قرآن میں سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے جو سیاسی طور پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے تو ہر آیت جو ہے ہر اینگل سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک غالب اسلوب کے تحت کہ مثال کے طور پہ کچھ آیات ہیں کہ جو بالکل فقہی طور پہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ یونیورسل سائنس کے متعلق ہیں، کچھ تاریخ کی اصلاح کر رہی ہوتی ہیں کہ سابق انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، لیکن کچھ ایسے آیات ہیں کہ جو اوورآل اسلامک پولیٹیکل سسٹم یعنی جو ایک نظم ہے، جو ایک عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرہ ہے، جو بھی عدل و انصاف کے تقاضے ہیں، یا اوورآل ایک سٹرکچر ہے اسلامک پالیٹکس کا، جو ایک منہج ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ کیسے آپ نے ان تمام اہداف کے حصول کو یقینی بنایا ہے اس مؤثر طریقے سے، اس تدبیر سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ وحی کے ذریعے سے وہ تعلیمات ملتی تھیں، تو اسی سے ہی ہم سیاست کو لنک کر رہے ہیں کہ جی سیاست اسی کا نام ہے، اور وہ آیات جو یعنی کہ اس اینگل کے متعلق ہیں، اس فیلڈ کے متعلق ہیں، سیاست کے متعلق ہیں، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کا انالیٹیکل تفسیر ہم شامل ایسے کریں گے کہ ان آیات کے متعلق جو مفسرین نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، یہ متقدمین اور یعنی جو مؤخرین جتنے بھی اس دور کے ہیں
ان تمام اس کو شامل کیا ہوگا کہ جی اس کے بارے میں اس مفسر کا یہ قول ہے اور اس مفسر کا، کیونکہ ادوار کا اگر فرق آ رہا ہوتا ہے نا تو لازمی بات ہے کہ مفسرین کے اقوال بھی آپ کو مختلف نظر آ رہے ہوں گے۔ آج سے 300 سال پہلے یہ دنیا اس حالت میں نہیں تھی جیسے ابھی ہے، تو ہم اپنے دور کے حالات سے تو نہیں لا تعلق ہو سکتے نا۔ تو جو مفسر اپنے دور میں اپنے کوئی بھی اگر ان کیس کوئی مفسر ہے اور وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، تو اپنے اس حالات کہ جتنے بھی وہ تقاضے ہوتے ہیں، وہ جو اس کے ایک حدود ہوتے ہیں، اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ہمیں صرف اس دور کے نہیں بلکہ بالکل شروع سے صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک کے جتنے بھی مفسرین ہیں اس اقوال اس کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ سیاسی طور پہ وہ ان آیات کی کیسے کیا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل تفسیر 1 اور 2 یعنی یہ سبجیکٹ ہوگا۔ میتھڈالوجیز آف پروفٹس بھی 1 اور 2 ہے، کیونکہ اس کا جو کانٹینٹ ہے یہ 5 منتھس میں کور کرنا مشکل ہوگا، تو ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم اسلام کو پیرلل لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا ایک مقابلے میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں باقی جتنے بھی آج کل کے جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں، جو باقی بھی مذاہب ہیں۔ حالانکہ ہم اس کو اگر جب تک ہم اس کو آدم علیہ السلام سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بات سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے ہیں، وہی تعلیمات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وقتاً فوقتاً اپنے قوموں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو جب تک ہم اس کو سابق انبیاء کرام کی تعلیمات سے نہیں جوڑیں گے، یہ بات ہمیں اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جی اس ٹائم پہ کون کیا انحراف کر رہا ہے، کیا وائلیشن کر رہا ہے، کیونکہ ہم خود ہی کنیکٹ نہیں کر پا رہے تو ہمیں وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ہمارے لیے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس کو ہم صرف عبرت کے لیے کہ جی ایک نبی نے ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے قوم کو دعوت دی اور جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو نجات مل گئی، اور جو باقی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، باقاعدہ ایک ایوولوشن ہے، ایک ارتقاء جس کو ہم کہتے ہیں، کنیکٹیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے، اس میں ایک تدریج ہے، درجہ بدرجہ وسعت آ رہی ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان تمام تعلیمات کو جمع فرماتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں، یعنی وہ تسلسل کیسے ذہن میں رہے، وہ ایک ارتقاء، وہ تدریج، وہ تمام چیزیں، اور وقتاً فوقتاً جو دائرہ کار میں وسعت آتی گئی ہے، وہ تعلیمات جو خالصتاً کسی وقت پہ غالب اسلوب کے تحت ایمانیات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جب وہ ایک غالب اسلوب کے تحت تزکیے کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں، اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ اور اس کے بعد جب کتاب کا یعنی تعلیمات کا ایک دور شروع ہوتا ہے، احکامات کا یعنی، تو اس کے بعد یعنی سیاست کا ایک غالب اسلوب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاسی امور کی جو لیڈنگ کرتے تھے وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سیاست کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس میں سے سیاسی جو جانب ہے، جو ڈائمینشنز ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور بنیاد رکھ رہے ہیں، تو یہ لیڈرشپ جو ایک کانسیپٹ ہے اور لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں، اس کی جو سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی، اور امامت کا جو منصب ان کو عطا ہوتا ہے، وہ امامت وہ صرف ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے قوم کے لیے نہیں امام بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے امام تھے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی سلسلہ چلے انبیاء کرام کے، مختلف اقوام آتے گئے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ جی آپ نے ملت ابراہیمی کو فالو کرنا ہے۔ ہم امت محمدی میں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو جب تک یہ کنیکشن ہم بلڈ نہیں کر رہے ہوں گے، یہ چیزیں اس طرح ایکسپلٹ ہوں گی، منتشر ہوں گی، ہم اس کو اس طرح صحیح انداز بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، سیرہ کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس ایک واقعے میں سے اس سیاسیات کو ایکسٹریکٹ کرنا، وہ اصل میں ہمیں چاہیے کہ جی بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یا کسی قوم کو دعوت دے رہے ہیں جو بظاہر ہم ایمانیات کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ نے بیک وقت تمام شعبوں کو ایڈریس کیا اور اس میں اصلاحات کی، لیکن اسی ایک واقعے میں سے، اس ایک سکرپٹ میں سے ہم نے سیاسیات یعنی سیاسی رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ کا سبجیکٹ اس میں کور کریں گے۔ اور
اس کے بعد رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ، کیونکہ خلفۂ راشدین اور خلافت راشدہ کا جو دور ہے یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ جی انہوں نے، ان کی جو سنت ہے، انہوں نے جو اصلاحات کیے ہیں وہ ہمارے لیے ایک اصول کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو ہی ہم نے سمجھنا ہے اور اسی کو آگے یعنی کہ اپلائی کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ، وہ اس سبجیکٹ میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ جو اصلاحات ہیں، مثال کے طور پہ ہر خلیفہ راشد کی اصلاحات میں کیا فرق ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے اس کو صرف جنگوں تک محدود نہیں کرنا کہ جی اس خلیفہ راشد کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی تھی اور خود دوسرے خلیفہ راشد کے دور میں یہ جنگیں لڑی گئی تھی، وہ ایک بہت کم حصہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر 30 سال ہیں تو 30 سال خلافت راشدہ کے دور میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں کتنے دن صرف ہوئے ہوں گے، یعنی اس کے علاوہ کیا کوئی اصلاحات ہوئی ہیں، کیا کوئی پلاننگ ہوتی رہی ہے، اور یہ جو پوری دنیا میں اس میسج کو لے کے جانا ہے، اپلائی کرنا ہے، اس کو کیا کوئی پلاننگ تھی پولیٹیکل اس کے لیے، اور ہر صحابی کیسے الائن ہے اس مشن کے ساتھ۔ یہ تو خیر پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ میں کور ہوگا، لیکن ان تمام ایریاز اس میں شامل ہیں۔ یہ سیمیسٹر 2 میں پولیٹیکل تفسیر 2 اور میتھڈالوجیز آف پروفٹس 2 کا سبجیکٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ حدیث سٹڈیز کا جو اسٹیٹ اینڈ پالیٹکس ہے، وہ احادیث جو ریاست اور سیاست کے متعلق ہیں، ان تمام احادیث کی شرح اس میں شامل ہے کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا آراء قائم کی ہیں، تو وہ اس سبجیکٹ میں کور ہوگا۔ اس سے پہلے آپ آلریڈی حدیث سائنسز اینڈ ٹرمینالوجیز کا سبجیکٹ کور کر چکے ہوں گے، تو بہت حد تک یعنی اصطلاحات تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہوگا، لیکن جو شرح ہوگی ان تمام احادیث کی، وہ آپ انشاءاللہ اس میں یعنی کہ اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ کا سبجیکٹ ہے، یعنی ہم نے باقی تمام صحابہ کرام کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نارملی ہم جو ہے وہ خلفۂ راشدین تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں یا ایک دو صحابہ تک، تو ان میں آپ کورس آؤٹ لائنز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کا سیاسی طور پہ رول ہمیں ڈومیننٹ نظر آتا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور اوورال یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر صحابی وہ کیسے ایک پولیٹیکلی وہ الائن ہے، یعنی اس مشن کے ساتھ جو بظاہر ہمیں ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر آپ اوورال دیکھتے ہیں، میں اب اس کو اگر سمرائز کرتا ہوں، تو ایک اینگل سے اگر آپ اس کورس کو دیکھتے ہیں تو تفسیر ہے اس میں، یعنی قرآن کے ساتھ اس کا لنک ہے، تفسیر القرآن ہے، سیرہ ہے اس میں، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات اگر آپ اس کو ہسٹری کا نام دے دیں، اور اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر اس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو تفسیر اور سیرہ، تاریخ اور صحابہ کرام یعنی ان کی تاریخ، یہ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو تفسیر ہے، سیرہ ہے، حدیث ہے اور تاریخ ہے، یعنی ہر اینگل سے انشاءاللہ اس کو ہم نے اس میں تمام سبجیکٹس کو انکلوڈ کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری صحابی تک انشاءاللہ ان تمام ادوار کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اسی کو ہم نے کرنٹ اپنے دور میں اس کو اپلائی کرنا ہے کہ کیسے ہم اس کو یعنی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسی کی ایک سمری ہے، یہ ویب سائٹ پہ بھی یہ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اچھا، اس کے علاوہ منتھلی سیشنز ہیں ہمارے، ایڈیشنل منتھلی سیشنز ہیں، کیونکہ ہم یہ جو سبجیکٹس ہیں اس میں تو بہت حد تک ہم کور کر رہے ہوں گے، لیکن اٹ سیلف اس کے باوجود ہمیں ایڈیشنل منتھلی سیشنز چاہیے جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو، کیونکہ انہوں نے آگے 12 مہینوں کے بعد، 12 منتھس کے بعد ریسرچ پروجیکٹ کے اوپر جانا ہے۔ تو ہم ایسے تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ 12 مہینے کے بعد آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی سکھا رہے ہوں گے، آپ کا ذہن بنا رہے ہوں گے، بلکہ فرسٹ ڈے سے آن ہونی، فرسٹ منتھ سے ہی آپ کے منتھلی سیشنز وہ سٹارٹ ہو جائیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اس میں کون کون سے ایریاز ہوں گے؟ سورسز آف اسلامک سائنسز، یعنی مصادر علوم اسلامیہ، کہ جی آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سورس بکس کون کون سے ہیں، یعنی اگر آپ تفسیر میں کسی بھی مثال کے طور پہ کسی بھی تفسیر کا حوالہ دے رہے تو وہ کون کون سی تفاسیر ہیں، امہات التفاسیر کون کون سی ہیں، اور سیرہ میں سورس بکس کون سی ہیں، یعنی کہ جو سورس بکس ہیں اس کا تعارف شامل ہوگا، تاکہ آپ ریسرچ میں جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ایسا نہیں کہ کسی بھی کتاب کا حوالہ دے دیں، بلکہ آپ جو اتھینٹک اور سورس بکس ہیں اس کا حوالہ آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ایکسپلینیشن میں بھی کسی اور کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن پرائمری سورس آپ کے لیے وہ کون کون سی بکس ہیں وہ اس سیشن میں کور ہوگا۔ اس کے علاوہ پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس ہے، یہ ایریا ہوگا، اس میں شامل ہے۔ پرنسپلز آف اجتہاد ہے، اعجاز القرآن ہے، کرنٹ مسلم ورڈ چیلنجز کا سبجیکٹ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ سر ساحل ادیم کی طرف سے یہ سیشنز ہوں گے، کرنٹ مسلم ورڈ چیلنجز اور ریسرچ میتھڈالوجیز۔ ریسرچ میتھڈالوجیز میں کیا کور ہوگا کہ پوری دنیا میں آج کل
جن ٹیکنیکس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو بھی اس کا ایک یعنی کہ طریقہ کار ہے ریسرچ کرنے کا، اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، وہ انشاءاللہ ریسرچ میتھڈالوجیز کے سیشنز جو ہوں گے، منتھلی سیشنز، اور اس کے سیشن زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک دو سیشنز میں وہ چیزیں اس طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سیشنز آپ کو پریپیئر کر رہے ہوں گے ان کور سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ، کہ 12 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ کورس ورک کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اس اہل ہوں گے کہ آپ کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ کے اوپر وہ کام کر سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے ایسی کوئی ایلیجیبلٹی اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ نے پہلے ایم ایس کیا ہو یا آپ نے ایسے کوئی کورس کیا ہو تو آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے اس اعتبار سے کہ جی اگر اب تک ٹائم نہیں دے سکے تو اس ٹائم کو آپ ریکور کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی عمر 40 سال ہے، چاہے آپ جاب پرسن ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ 15 سال کے ہیں، یعنی کہ ایج 15 سال سے اوپر کسی بھی ایج بریکٹ میں آپ فال کر رہے ہیں اور کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ابھی اس کورس میں اگر میکسیمم حد تک ٹائم دیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، بلکہ کہیں آگے ان سے اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں اگر آپ ٹائم دیتے ہیں ان سبجیکٹس کو، اس میں مزید اسائنمنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ انہی ریسرچ میتھڈالوجیز، پولیٹیکل تفسیر، پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ اور یہ تمام سورسز آف اسلامک سائنسز، آپ اپنے وہ جو وقت ہے جو اب تک آپ نہیں دے سکے اس فیلڈ کو، وہ اگر صرف اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ آپ فوکس کرتے ہیں اس کورس کے اوپر تو آپ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں، یعنی انشاءاللہ تعالی اس کے لرننگ آؤٹ کم جو ہیں وہ بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ایک تو یہ ہے کہ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کہ جی آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ جو سورس ہیں یعنی جو قرآن اور سنہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو آپ کے اوور آل نالج میں اضافہ ہوگا، اور آپ قرآن اور سنہ کی لینس سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، باقی تمام علوم کو قرآن اور سنہ کی لینس سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے اس دور میں۔ مثال کے طور پہ ایک تو تمام انبیاء کرام کے واقعات، قرآنی آیات اور سیرہ اور حدیث کا ذخیرہ، جب یہ تمام ان ایریاز کو آپ کور کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یعنی اس سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایک لیول بڑھے گا اس سے، اور آپ باقی جتنے بھی علوم ہوں گے اس کی اصلاح کی طرف آپ بڑھ رہے ہوں گے، یعنی باقی علوم کو صرف سمجھیں گے نہیں بلکہ اس کی اصلاح کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی سورس تک ایکسیس ہو گئی، قرآن اور سنہ تک آپ کی ایکسیس ہوگی اور آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کریٹیکل انالیٹیکل سکلز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی قرآن اور سننا، تو اسی کے ذریعے سے ہی آپ کے اندر وہ سکلز جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی، آپ کریٹیکلی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تک یعنی کہ وہی مثال ہے نا کہ جب آپ کو اصل کی معرفت حاصل ہو گئی تو کوئی بھی اس کے کہیں پہ بھی کوئی وائلیٹ کرے گا، کوئی نقل کرے گا یا ایسا کوئی مثال کے طور پہ وائلیٹ کرے گا، انحراف کرے گا، تو آپ فوراً پک کر لیں گے کہ جی کہ یہاں پہ یہ اصول کے مطابق یہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ وہ سکلز ہوں گی جس سے آپ ہر یعنی کہ تمام سابقہ جو اسکرپٹ ہے اس کو بھی کرٹیکلی انالیسس کر رہے ہوں گے، اور اس دور میں بھی صرف جو اکیڈیمک چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ اوور آل پوری دنیا میں جو معاملات وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ ایک اور لینس سے انشاءاللہ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ریسرچ اینڈ اکیڈیمک سکلز، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ ان کی یہ استطاعت پیدا ہو ان کے اندر کہ جی وہ صرف جنرل پولیٹیکل ڈسکشنز تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوں، ہر فورم پر پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر تو کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی سیرت کے واقعے کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی سابقہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے کسی قول کا ذکر ہو رہا ہے، کسی حدیث کی شرح کوئی بیان کر رہا ہے، تو آپ صرف جنرل اپنی گفتگو سے نہیں وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے جب تک کہ آپ اکیڈیمکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنرل پولیٹیکل ڈسکشنز ہی کرنی ہے ہم نے عام عوام کی طرح، تو پھر تو یہ کورسز کا اور اس کا تو اس طرح پھر فائدہ یعنی وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے اسی نیت سے آنا ہے کہ جی ہم نے جنرل ڈسکشنز ہی کرنی ہے پولیٹیکل اور اکیڈیمکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرنا، تو یہ کورس تو پھر اس کا تو فائدہ نہ ہوا نا، اگرچہ ایسا ہوگا نہیں، یہ کورس انشاءاللہ ڈے ون سے ہی آپ کا وہ ذہن بنا رہا ہوگا کہ جی آپ نے اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہونا ہے، اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہر فورم پہ آپ نے اپنی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سارا کیوں سیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا امتحان اس دور کا ہے نا،
میں اگر تمام اس سے پہلے کسی بھی واقعے میں کہ جی اس ٹائم پہ کیا ہونا چاہیے تھا اگر وہ میں سمجھ بھی جاؤں، لیکن اس دور میں نے کیا کرنا ہے، جب تک کہ وہ فہم حاصل نہیں ہوتا اور وہ سٹیپ میں نہیں لیتا تو وہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا، آپ کو تو صرف علمی طور پہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو اسکرپٹ کا نالج مل گیا، آپ کو تمام سابقہ تعلیمات کا پتہ چل گیا، یہ آپ کو علمی طور پہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ کو عملی طور پہ کب فائدہ ہوگا؟ جب آپ اس کو اس دور میں اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے اور اصلاحات کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ کا ایک ذہن بن گیا ہے، بلکہ آپ نے سٹیپس لیے ہیں اور آپ اصلاحات کا باعث بنے ہیں اس دور میں تمام انسانیت کے لیے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے اس کورس میں کہ ہم صرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں یہ اس کورس میں انرول ہو رہے یا کوئی ہمارا ذہن بن رہا ہے اس حوالے سے، آپ نے انسانیت کے حوالے سے، کیونکہ انسانیت اس ٹائم رسک پر ہے نا، صرف مسلمان تو رسک پر نہیں ہے، تمام انسانیت رسک پر ہے نا۔ یہ ذہن کیسے بنے گا؟ جب ہم یہ تمام معاملات آدم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کریں گے کہ جب ابلیس نے انکار کیا اور اس ٹائم سے یہ مارکا شروع ہوا ہے، تو ابلیس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں صرف جو مسلمان ہیں اس کو ٹارگٹ کروں گا، بلکہ اس نے تو تمام انسانیت کو ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ ابھی اس کے لیے میں مختصراً سا فیکلٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی کس قدر ہم نے آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس جو فیکلٹی ہیں اس کو ہائر کیا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم نے سبجیکٹس بھی جو ہیں وہ رینڈملی اسائن نہیں کیے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا جو ٹیچر ہے کون سے سبجیکٹس ہوں گے۔ آپ کا 15 اپریل کو ایک سیشن ہونا ہے جس میں ٹیچرز جو ان کو سبجیکٹس اسائن ہیں وہ ون بائی ون آپ کو اپنے سبجیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، اس کے ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا ہے، کیا کیا سٹیپس ہیں، کیا کیا آپ کے اینڈ پہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ٹوٹل 4 ٹیچرز ہیں کیونکہ بیک وقت 4 سبجیکٹس ہیں، تو ایک ایک جو سبجیکٹ ہوگا وہ ایک ٹیچر کو اسائن ہوگا۔ ہمارے جو فرسٹ جو ٹیچر ہیں وہ ڈاکٹر محمد رشید صاحب ہیں۔ وہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنسز ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور اسی طرح وہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ یہ جو رشید صاحب ہیں یہ کرنٹلی یہ ایچ او ڈی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اور اس میں ان کی تھیسس کا جو ورک ہے یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ۔ یہ جو دی فقہ آف سیرہ کا سبجیکٹ، دا پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ، اور حدیث اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں تو ان کی جو اسپیشلٹی ہے، ایک تو وہ پولیٹیکل سائنسز میں ایکسپرٹ ہیں، دوسرے اسلامک اسٹڈیز کا بھی ہیں، اور وہ آپ کو پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ اور یعنی کہ ماشاءاللہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے یہ آپ کے ساتھ جب سیشنز وغیرہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے فلی یوٹیلائز کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹائم لینا ہے ٹیچر سے۔ یہ آپ کے لیے وہ موقع ہے کہ جو ٹائم اب تک ہم ضائع کر چکے ہیں یا کسی بھی شعبے میں ہم ہیں، تو وہ ٹیچرز جو یونیورسٹی میں اگر آپ انرول کرتے ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول پر، تب کہیں جا کے ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، وہ ٹیچرز آپ کے لیے اویلیبل ہیں آپ کے کلاسز میں۔ نارمل آپ اپنی مرضی کا ٹائم سلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹیچرز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، وہ آپ کی گائیڈنس، وہ یعنی کہ جو بھی آپ کی ٹریننگ وغیرہ ہے اس سلسلے میں آپ کی وہ ہیلپ کریں گے۔ تو ڈاکٹر محمد رشید صاحب ہیں، یہ ہمارے فرسٹ ٹیچر ہیں۔ یہ پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرہ، حدیث اسٹڈیز اور دی فقہ آف سیرہ کا سبجیکٹ ان کو اسائن ہے۔ جو ہمارے سیکنڈ ٹیچر ہیں وہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، پی ایچ ڈی شریعہ اینڈ لا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور ایل ایل ایم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ تو یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف شریعہ اینڈ لا شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ آپ ان کی کوالیفیکیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی شریعہ اینڈ لا بھی ہیں، اور یہ اس سے پہلے باقاعدہ جو درس نظامی کا ایک پورا ایک سسٹم ہے ان کا بھی ان کا وہ بھی ایکسپیرینس ہے، اور یعنی پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس اور تمام ایریاز میں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو ان کو جو سبجیکٹس اسائن ہیں وہ خلافت راشدہ کا جو سبجیکٹ ہے، اور جو پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ ہے، یعنی جو ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے، ایک رول ماڈل ہے خلافت راشدہ کا، ایک پولیٹیکل سسٹم کا، اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ یعنی کہ جو شریعہ اینڈ لا کے ایکسپرٹ ہیں، تو کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی آپ کو چاہیے سبجیکٹ کے علاوہ بھی، تو ٹیچرز آپ کو اس میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب ہیں جی، یہ پی ایچ ڈی تفسیر اینڈ قرآنک سائنسز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ایم ایس بھی انہوں نے وہیں سے کیا ہے، اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز عباسین یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ ان کو جو سبجیکٹ اسائن ہے
وہ پولیٹیکل تفسیر کا سبجیکٹ ہے. جو ان کا تھیسس کا ورک ہے وہ دا امپیکٹ آف میٹافور ان تفسیر التحریر و تنویر. جو طاہر ابن عاشور جو مفسر ہیں التحریر و تنویر، ان کی تفسیر ہے، اس کے اوپر ان کا ورک ہے اثر الاستعارہ فی التفسیر. تو یہ پولیٹیکل تفسیر کے سبجیکٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح پرنسپلز آف تفسیر کا جو فاؤنڈیشنل اسٹڈیز میں سبجیکٹ ہے. تو یہ آپ کو سبجیکٹ کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ انیشیلی صرف میری طرف سے ان کا ایک تعارف تھا. ایک سبجیکٹ جو ہے وہ میتھڈالوجیز آف پروفٹس کا جو سبجیکٹ ہے وہ مجھے اسائن ہوگا. اس سبجیکٹ کو اس کا جو ہے سلیکٹ کرنے کی وجہ کہ یہ میں کیوں لے رہا ہوں، تو یہ اصل میں جو میرا تھیسس کا ورک ہے، جو قرآنک اسٹڈی آف دا گریجول میتھڈالوجی آف دا میسنجر، یعنی جو اولو العزم رسل ہے نا، مراحل و تدرج اولو العزم من الرسل فی اصلاح اقوامہم فی ضوء القرآن الکریم، اس کے اوپر میرا تھیسس ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ جو بھی تھیسس کے جو فائنڈنگز ہیں، جو بھی انبیاء کرام کے مناہج ہیں، اس میں کیا تدریج ہے، اس میں سیاسیات کہاں پر ہیں، کیا رہنمائی ہم لے سکتے ہیں اس سے، وہ انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے تھرو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ تمام جتنے بھی ٹیچرز ہیں، کیونکہ یہ یونیورسٹی لیول پر جو پی ایچ ڈی تھیسز ہیں نا، یعنی جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ تھیسز ورک یہ تمام پوری یونیورسٹیز میں کس کس ٹاپک کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، یہ خود بھی سپروائزر ہوتے ہیں. تو جتنے بھی ریسرچ میتھڈالوجیز وغیرہ ایریاز ہیں، یا تھیسس پوری دنیا میں کس ایریا کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، یہی ٹیچرز آپ کو اس حوالے سے وہ گائیڈ کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے. تو آپ نے ان کا ٹائم لینا ہے. ایڈیشنل سیشنز کی ریکویسٹ کریں گے، وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور یہ کم سے کم ٹائم میں انشاءاللہ یعنی ایسا کورس کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف تفسیر، یعنی کہ صرف تفسیر نہیں ہے، حدیث ہے، سیرہ ہے، تاریخ ہے، ہاں، اور ایڈیشنل سیشنز کے تھرو بہت کچھ کور ہوگا انشاءاللہ. آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ نے یعنی ٹائم دینا ہے، اس کو سیریس لینا ہے، اور وہی الاسراء کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ایک انیشل سٹیپ لے رہے ہیں، اور اسی سے ہی آگے انشاءاللہ معاملات میں وسعت آئے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ، یعنی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری انسانیت کے لیے یعنی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور یعنی دین کی جامع تعلیمات آپ پہلے خود سمجھیں اور پھر اس کو پھیلائیں. جیسے کہ الاسراء کے بعد ایک سیاسی طور پہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس بیچ سے اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ شروع کریں گے اسی طرز پر انشاءاللہ تعالی. تو آپ کی طرف سے کوئی کویسچن سیشن، نہیں کہ وہی ہے کویسچن آنسر سیشن ہے ابھی، کوئی کنفیوژن، کوئی کویسچن آپ کی طرف سے ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم، اسامہ ریاض، سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، میں اسامہ ریاض آپ کا آئی ایف بیچ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی اور سر بس ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کورس جنرلی. انشاءاللہ امید ہے ہم کافی چیزیں سیکھیں گے. ماشاء اللہ آپ کا جو فیکلٹی ہے بڑی اسٹرانگ فیکلٹی ہے آپ کی سر، اینڈ امید ہے کہ اس فیکلٹی سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بس باقی کورس اسٹرکچر بھی پریٹی مچ کافی الیبوریٹڈ ہے، کلیئر ہے. لوگوں نے اس میں ریسرچ کا جو 6 مہینے رکھے ہیں اس میں کیا ٹیچر کے ساتھ ہمارے تب بھی ڈیلی سیشن ہوں گے، 4 جی کلاسز جی بالکل، ویکلی ہوں گی؟ بالکل جیسا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی ہم ڈفرینٹلی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ یہاں پر، کہ آپ کو سپروائزر اسائن ہوتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر، جو بھی جی آپ جی ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں، جس پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جی کے جی ساتھ سر. ٹیچرز رابطے میں رہیں گے. اس کا تو ابھی اصل میں کافی اس میں ٹائم ہے نا، ابھی تو اس سے پہلے 12 منتھس ہیں. تو اس کا کیا شیڈیول ہے جو اب تک ذہن میں ہے کہ جی آپ کے ساتھ ریگولر سیشنز ہو رہے ہوں گے، جو آپ کام کر رہے ہوں گے نا باقاعدہ، آپ ایک ٹائم لائن ہوگا جی کہ، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا جی کہ 6 منتھ ہے تو آپ 6 منتھس کے بعد سبمٹ کریں، بلکہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. چاہے ہمیں ہفتے میں کوئی 1-2 سیشنز رکھنے پڑیں اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے نا. جی سر. ہاں انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو مجھے اس میں پتا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو کافی وہ مسائل ہوں گے. کلاسز اٹینڈ کرنا، کوئی ایگزام کلیئر کرنا، پیپر وغیرہ، وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بات ریسرچ کے اوپر آتی ہے نا، پھر اس کے وہ جو فارمیٹ ہے ریسرچ کا، فارمیٹ کیا ہے، کیا رولز ریگولیشن ہے، کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے، یہ اتنی آسانی سے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اگرچہ ہم پہلے دن سے منتھلی سیشنز کے تھرو ریسرچ میتھڈالوجیز یہ آپ کو کور کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ جی جی یہ سر آپ انشاءاللہ. اور کیسے. سر دوسرا یہ تھا کہ جس طرح عام طور پہ ہم
ریسرچ کرتے ہیں. جب میں بھی جب اپنی پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس میں ہمارے پاس لٹریچر اویلیبل ہوتا تھا, کہیں سے کوئی پیپر کی ایکسیس چاہیے ہوتی تھی تو مل جاتی تھی. اگر ہمیں اس میں کوئی ایسی کوئی سورس چاہیے ہو جو ہمیں نہ مل رہی ہو, تو کیا سورس کوڈ ہمیں اس چیز کی ایکسیس کرنے میں ہیلپ کرے گا, ایسے جی بالکل لٹریچر کو جو اوپنلی اویلیبل نہ ہو اور جس کی ایکسیس ہمیں چاہیے ہو؟ بالکل کرے گا. بلکہ یہ تو ٹیچرز جو ہے نا وہ آپ کی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ یونیورسٹی لیول پر پی ایچ ڈی تھیسس کی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس لیول پر نا یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں. تو یہ ٹیچرز انشاءاللہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نا ان کو چاہیے کہ جی وہ میکسیمم حد تک خود بھی ٹائم نکالیں اور ان ٹیچر سے یعنی فائدہ لیں, یعنی کہ ان سے مستفید ہوں. تاکہ ٹیچر نے تو جب آپ خود سے نہیں کریں گے نا ان کے مثال کے طور پہ ٹائم لینے کی کوشش نہیں کریں گے یا بار بار ان کو اپروچ نہیں کریں گے, اپنی طرف سے تو وہ کر ہی رہے ہوں گے. لیکن بس یہ اب یہی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری اسٹوڈنٹ سے کہ جی آپ نے ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جی پوری دنیا میں ریسرچ کیسے کرتے ہیں, کیا ٹولز ہیں. بالکل اس میں کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں جی کہ یہ اگر میں یہ کویشچن کرتا ہوں تو یہ کیا کہیں گے. جی آپ کو بالکل ہم زیرو سے یعنی کہ ٹرین کریں گے جی کہ آپ کو بالکل ہی نہیں پتا کہ جی کیسے ریسرچ کرتے ہیں, انیشیل سٹیپ کیا ہوتا ہے جی, کہ ریسرچ کے معنی کیا ہے جی, ریسرچ کا کیا مطلب ہے جی. انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک اوکے, ہے اس جی. کے بعد ہم نیکسٹ کوشچنز لیں گے. پلیز اپنے کوشچنز تھوڑے سے شارٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی کوشچن پوچھیں. نیکسٹ جو ہے وہ صوبیہ ہیں, پلیز اپنا کوشچن پوچھ لیں. جی میرا ایک سوال ہے، شاید بیسک سا ہو کیونکہ مجھے اصول التفسیر کے کوئی ہم، نالج نہیں ہے. آئی واز جسٹ ونڈرنگ، جیسے آپ بتا رہے تھے اینڈ اٹ میک سینس کہ فار دا کورس ہم نے پولیٹیکل تفسیر کرنی ہے اور سیرا کے بھی ہم، پولیٹیکل اسپیکٹ سیکھنے ہیں. تو بس میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ ان اینی یعنی آئی نو کہ اتنا مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ تفاسیر کی مختلف اقسام ہیں. کسی تفسیر میں گرامر کی زیادہ ہم، وہ توجہ دلائی جاتی ہے، کسی تفسیر میں کوئی اور انداز ہوتا ہے، اس میں جی پولیٹیکل انداز ہوگا. تو کیا ان اینی سینس یہ ایک یعنی اگر پولیٹیکل فوکس ہے تو are we missing something, or because Islam is a system, Islam is at the end of the day about the system, so is this more complete of a tafsir, or is that how even ہم تفسیر کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم کچھ مس کر رہے ہوں گے اس میں کہ ہمیں کچھ یعنی سیرا کا بھی جب اگر پولیٹیکل اسپیکٹ پڑھیں گے تو اگر ہمیں ہم. ایک کمپلیٹ پکچر چاہیے تو ہمیں کوئی اور اینگل سے بھی پڑھنا ضروری ہے، یا یہ اینگل ہمیں زیادہ کمپلیٹ پکچر دے گا؟ دوسرا میرا بس ایک یہ سوال تھا کہ کیا ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی، کیونکہ ایک دن میرا جو ہے نا وہ ایک اور کلاس ہے تو میں نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی. اچھا ریکارڈنگز کا تو ابھی ہم ریکارڈنگز تو ویسے ہوں گی اویلیبل، ریکارڈنگز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے ریکارڈنگز کے اوپر پھر ہم اسٹوڈنٹس کو پہلے ہم آئی ایف میں بھی ریکارڈنگز پرووائڈ کرتے تھے، بعد میں ہم نے اس سلسلے کو ختم کیا کیونکہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس کے اوپر تھا نا. اسٹوڈنٹ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے تھے اور جی کہ ہم اس کے بعد ریکارڈنگ سن لیں گے. ریکارڈنگز تو ویسے ہر کلاس ہی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ان کیس بہت زیادہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے تو بعد میں وہ ایکسیس کر سکتا ہے ریکارڈنگز کو نا. ٹھیک ہے، تو ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو آپ کا فرسٹ کویشچن تھا، اصل میں سیاست جو ہے وہ ان تمام یعنی معاشرے میں یعنی انسان کے آنے کا جو مقصد ہے، جو اس کے معاملات ہیں پوری دنیا میں، جو اس کو ہر فیلڈ کے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے، سیاست اسی کو ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے امور ہیں اس کے اصلاحات کے حوالے سے. اور وہ انسان کے جو امور ہیں وہ صرف کسی ایک شعبے کے ساتھ لنک نہیں ہے، اس کا اصل میں ایمانی طور پہ بھی ایک چیلنج ہے، اخلاقی اقدار سوسائٹی میں فرد اور مجتمع دونوں کے اعتبار سے ایک چیلنج ہے، احکامات فرد کے طور پہ اور قانون کی لیول پر پوری ملک میں یا پوری ریاست میں، پوری دنیا میں بلکہ یہ ایک چیلنج ہے. تو سیاست اصل میں بیک وقت ان تمام چیزوں کو، ان تمام ڈپارٹمنٹس میں جو اہداف ہیں اس کے حصول کے لیے تدبیر کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی مس آپ نہیں کریں گے اس میں کوئی چیز کی جی ہم کوئی بہت سی چیزیں اسکپ کر رہے ہوں گے. اس کا ایک حوالہ آپ کو ریفرنس بتا دیا جا رہا ہوگا کہ جی یہ یہاں پہ ایمانی فیکٹر ہے، یہ اخلاقیات تزکیے کے حوالے سے یہ احکامات ہیں، اور پھر سیاسیات کو ڈیٹیل میں ڈسکس ان سینس کہ وہ ایز اے میتھڈالوجی کے طور پہ سامنے آئے گی وہ بات کہ اس کا اہداف یعنی کہ اس کا حصول جو ہے یہ کیسے ممکن ہوگا. تو اس حوالے سے تو بے فکر رہیے کہ کوئی چیز بہت بڑی اصولی طور پہ آپ مس کر رہے ہوں گے کہ جس کی ضرورت آپ کو کسی اور جگہ پہ ہوگی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جی آپ مزید باقی جو فیلڈز ہیں اس میں اسپیشلائزڈ آپ نے ہونا ہے، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ الگ سے ٹائم دینا آپ کو پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو آنسر میرے خیال میں
سمجھ میں آیا یا میں نے اور مشکل کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی نیکسٹ کوشچن. جی Assalamu alaikum. فرحان پلیز آسک یور کوسچن. اوکے. Okay, can you hear me? یس. Okay, sir, I just wanted to ask جیسے ہمارے پاس ماڈرن پولیٹیکل تھیریز آ جاتی ہیں ساری، کیپٹلزم، کمیونزم، مارکسزم، ڈیموکریسی، سو کیا ہمیں ان تھیریز کے ساتھ اس قرآن کو جوڑ کے بتایا جائے گا؟ بیکاز if we don't identify the problem we won't be able to present the solution. So just a simple question like کہ جس طرح پیلسٹینین ایشو کی ہم بات کریں، سو آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ مجھے لگتا ہے وٹ آئی ہیو اسٹڈیز، اس پہ کئی ویسٹرن رائٹرز نے زیادہ کام کیا، ہمارے رائٹرز نے اتنا نہیں کیا. اینڈ وین آئی سی دا اسلامک تھاٹ آن دیٹ اٹ از ویری لمیٹیڈ، سو دے جسٹ پش یو ٹورڈ دا انفیریئر سائیکالوجی. So we'll be talking about those things or not. Are your teachers, compatible enough to talk about that? Are they expert جی on جی that? بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے ٹیچرز کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے. اور یہی اصل میں مقصد ہے ہمارا، کیونکہ جیسے میں نے سیشن کے آخر میں نا بتایا آپ کو کہ جی ہمارے اگر اسکرپٹ کا، ہمارے یعنی تفسیر کا، حدیث کی شرح، تمام چیزیں ہم سمجھ گئے، لیکن اگر ہم حال کے اوپر، پریزنٹ کے اوپر ہم اپلائی نہ کر سکے تو ظاہر سی بات ہے ہم سٹیپ کون سا سٹیپ لیں گے؟ ہم جسٹ کنفیوز ہوں گے یا کوئی غلط ڈیسیجن لے لیں گے. تو اسی دور کو ہی ہم نے سمجھنا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس واحد حل ہے جی کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں، انبیاء کرام کو سمجھیں، صحابہ کرام کو سمجھیں، کیونکہ وہ تعلیمات قیامت تک کے لیے جتنے بھی ادوار آنے، اس کے لیے جتنے بھی حالات چاہے جیسے ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو، حالات مزید کیوں خراب کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس میں اس کا سولوشن ہے یہ نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ سولوشن پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے، پہلے تعلیمات کو پھر لنک کرنا ہے اس دور کے ساتھ. اور بغیر لنک کیے تو پھر اس کورس کا کوئی مقصد فائدہ نہ ہوا نا، کہ ہم نے صرف تعلیمات کو سمجھا ہے، وہ بھی ماضی میں سمجھا ہے، حال میں اس کو اپلائی نہیں کیا. ایک اور چیز کہ ٹیچرز ماشاء اللہ کافی جو ہے وہ کیپیبل ہیں اس چیز کے، وہ اکیڈیمکلی خود بھی اسٹرانگ ہیں، یعنی آپ کو بھی اس اہل بنائیں گے. اور آپ کو صرف یہ نہیں کہ ریسرچ پروجیکٹ میں ہی وہ آپ کو لیڈ کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کو منتھلی بیسس پہ کوئی اسائنمنٹ وغیرہ میں انگیج کر رہے ہوں گے. اور آپ کی طرف سے جو بندہ جس فیلڈ میں ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے، وہ اپنی ایکسپرٹیز اس میں ایڈ کر سکتا ہے. یہی اصل میں پالیٹکس میں ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جی جو جس شعبے کا بندہ ہے وہ پراپرلی الائن ہو جائے. ہم نے پوری دنیا کو ڈاکٹرز نہیں بنانا جی کہ سارے ڈاکٹر بن جائیں یا سارے انجینئر بن جائیں یا سارے سی اے کر لیں، سی اے کر لیں، بلکہ جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، جس کی جو سکلز ہیں، وہ ایک بانڈنگ بنا لے پراپرلی، ایک کمیونٹی کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں وہ اپنے پوٹینشلز کو یوٹیلائز کرے، اور ایک وحدت کا ایک تصور سامنے آئے، اور اس دور کے جو چیلنجز ہیں اس کو وہ یعنی کہ اس کی سولوشن کی طرف جائے، وہ ایک اصلاحات کا باعث بنے. اس پہ سرسائل کی طرف سے بھی ریگولر سیشن ہوں گے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. جیسے ہی کوئی اس طرح وہ تو خیر ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ فلی طور پہ لائن ہوں گے کہ جی یہ جو واقعات وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو ہم سرسائل بھی کور کر رہے ہوں گے. اور ٹیچر جو آپ کا مین کویشچن تھا، یہ میری طرف سے جواب یہ کہ یس وہ کیپیبل ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. بچوں کو ان اصولوں کی اسٹینڈرڈ کی تربیت دینے کے لیے یہ کام شروع کیا. صرف 4 بچے ہم نے کلاس میں ڈالے کہ یہ بھی گنجائش نہ رہے کہ وقت کی قلت تھی، فوکس نہیں ہو سکا. آپ کی اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر ہم نے کلاسز شروع کروائیں. آپ چائنا میں ہیں، آپ برازیل میں ہیں، آپ افریقہ میں ہیں، الاسکا میں ہیں، آپ آکلینڈ نیوزی لینڈ میں ہیں. آپ اپنا اسکیجول دیکھیں اور اپنے اسکیجول کے مطابق کلاس لاک کریں. ہم پورا اسکول اس اسکیجول کے اوپر لے کے آئیں گے آپ کے گھر پہ. نورانی قاعدے سے لے کے تجوید کے تمام اصول سے ہوتے ہوئے قرات پوری کی پوری پروفیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر دنیا کے بہترین قراء اکٹھے کی ہم نے، تاکہ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں اب اسی سٹینڈرڈ کے اوپر قرآن پڑھیں. اور وہی کام جو کہ صحابہ کرام نے جس طریقے سے جن اصولوں کو سیکھا تھا، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جس سے اللہ عز و جل نے حکم دیا تھا، وہ پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن میں داخل کروائیں. نیکسٹ کویشچن. جی عباد پلیز آسک یور کوسچن. السلام علیکم. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اسلامک اکنامکس کو ہم اس میں کس طرح سے ایڈ کریں گے، مطلب پورے سسٹم میں اس کورس. ہاں اس میں ایک تو ہم نے وہ اصول سمجھنے، وہ ظاہر سی بات ہے جو آیات ہیں قرآن میں
جو کہ سسٹم کے متعلق ہیں، اس میں اکنامکس یعنی کہ اکنامکس اینڈ فائنانس، یہ تمام ایریاز، یہ مالیات، یعنی تمام جتنے بھی جو وہ آیات ہیں، وہ احادیث جو اس کے متعلق ہیں، اور جو خلافت راشدہ میں اصلاحات کی گئی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیاسی اقدامات جس سے معاشرے میں معاشی طور پہ استحکام آیا ہے، وہ کیا اصول ہیں، وہ تمام چیزیں، یعنی یہ تو اسکرپٹ کے حوالے سے ہوا نا۔ اور جو ایڈیشنل منتھلی سیشنز آپ کے ہوا کریں گے، وہ اس میں آلریڈی شامل ہے کہ جی آپ نے کرنٹ کوئی ماڈل ہے، کوئی اکنامک ماڈل ہے پوری دنیا میں کسی بھی حوالے سے، کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کہ یار اس ٹرمینالوجی کے بارے میں، اس تھیوری کے بارے میں، یہ جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو وہ منتھلی سیشنز میں، اور ایسی کوئی ڈسکشن وغیرہ ہو رہی ہوں گی تو ٹیچر آپ کو باقاعدہ اسائنمنٹس اسائن کر سکتا ہے جی کہ آپ اسائنمنٹ اس کے اوپر ورک کریں، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، کیونکہ یہ تو سیاسیات تو اسی کو ہی تو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ فائنینشیل سسٹم، اکنامیکل سسٹم سے تو ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہے اس میں، یہ تو اس میں لازمی جز ہے اس کا، ٹھیک نیکسٹ از عرفہ۔ ہے جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے پوچھنا تھا انشاءاللہ جو یہ کورس شروع ہوگا تو یہ، کیونکہ مسلمانوں کے دو گروپس جو ہیں دے آر پولیٹیکلی ناٹ الائنڈ ایٹ آل، تو اس پولیٹیکل الائنمنٹ، میرا مطلب شیعہ اور سنی گروپ سے ہے، تو اس میں پولیٹیکل الائنمنٹ لانے میں کس حد تک مدد ہو سکے گی اس سارے انشاءاللہ علم سے؟ ہاں انشاءاللہ، یہ تو آپ ابھی شیعہ اور سنی کی بات کر رہی ہیں، میں تو کہ جی ہم نے اگر تو اسلام سے کوئی آؤٹ سائڈ ہے، یعنی کوئی مسلمان نہیں بھی ہے نا، اس کو پولیٹیکلی کیسے الائن کرنا ہے، یعنی اس اصلاحات کے باعث، یعنی کہ لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کو ہوں جبرن تو نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے، دین اسلام قبول کر لے، لیکن ایک سسٹم کے تھرو کیسے وہ یعنی سسٹم میں وہ کیسے ان ہو سکتا ہے، اس کا حصہ بن سکتا ہے، اور لیڈ کیسے ہم کریں گے کہ کسی بھی اصولی بات کے اوپر پرنسپل لیول پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ جہاں تک یہ جو بات ہے، اگر ہم مزید ایک سیکنڈ اینگل سے میں آنسر کرتا ہوں، تو یہ ہوں تمام چیزیں جو ابھی ہمارے سامنے کسی بھی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا نام ہے، کسی فرقے کا نام ہے، کسی بھی حساب سے مکتب فکر ہے، یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، اس نام سے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ ہوں تو جب تک ہمیں وہاں سے رہنمائی نہیں ملے گی کہ جی یہ چیزیں اگر ایگزسٹ کرتی تھیں کسی نہ کسی شکل میں، ٹھیک ہے اس میں ایک وسعت آ گئی ہے، اس میں ایک شدت آ گئی ہے، لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے رہا ہو، ایٹ دی اینڈ وہ اپنی نجات ہی چاہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہوں یہ جو چیز کامن ہے، مشترک ہے کہ تمام انسان اپنی نجات چاہتے ہیں اور دنیا میں اصلاحات چاہتے ہیں، تو کامن رول پرنسپل لیول پر کیا وہ ایسے سٹیپس ہوں گے کہ ہم سیرا سے سمجھیں اس کو، اس کی شکل، اس کی مشابہت ڈھونڈیں اور اس کے لیے سٹیپس لیں۔ بیریئرز اور مشکلات تو آ رہی ہوں گی، وہ تو صرف آپ کو کسی اور مسلک یا فرقے سے نہیں، وہ ود ان مسلک، ود ان فرقے، اپنے خاندان سے ہی آپ کے ساتھ لوگ ڈس ایگری کر رہے ہوں گے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوں انشاءاللہ جتنی وسعت آئے گی نا ذہن میں، یہ چیزیں پھر اس سے یہ نام سن کے نہ آپ گھبرائیں گی، نہ کوئی ایسی مزید ٹینشن ہوگی آپ کو، بلکہ آپ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آئے گا کہ جی کیسے ہینڈل کرنا ہے میں نے ان چیزوں کو، ٹھیک انشاءاللہ، ہے جی؟ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ تانیہ پلیز آسک یور کوشچن۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سر ایموشنل انٹیلیجنٹ کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہوں یہ کورس سر میں نے اس لیے جوائن کیا کہ اکثر ہم سیرت نبی پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کافی کویشچنز آتے ہیں، تو ہمیں اس کے ان کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسے کوئی اسکالرز ہوں، جیسے جو سا کورس میں کر رہی ہوں اے آئی کا، تو ہوں اس میں تو سر ہمیں مطلب وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد 300 ہے، لیکن سر ہوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو رپلائی کر سکے، ان کو جواب دے سکیں، ہوں تو سر ہوں مین یہ چیز ہے کہ نالج تو بکس میں، یوٹیوب میں، کافی جگہوں پہ مطلب انٹرنیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسے ٹیچرس چاہیے جو ہمارے ذہن میں جو کویشچن اٹھتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے، اس سے ہوں ریلیٹڈ ہمیں جو مسئلے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈ کریں یا ہمیں وہ آنسر دے جو ہمارے ذہن میں ہے، تو کیا اس ہوں کلاس میں وہ چیز پوری ہوگی سر؟ انشاءاللہ۔ آپ آئی ایف میں نہیں تھی نا؟ آئی ایف میں
نہیں سر، میں ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں. ہاں جی ہاں، آئی ایف میں ہماری انیشیل جو کمٹمنٹ تھی نا کہ جی ہم 60 منٹس کلاس کی ڈیوریشن ہوگی، 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے، بلکہ ایک سیشن تو 4 گھنٹے تک میں مجھے یاد ہے. تو ٹیچر، اور وہ یہ نہیں کہ کانٹینٹ ہی ڈیلیور ہو رہا ہے ٹیچر کی طرف سے، ڈسکشن کے اوپر ڈسکشن، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس ایک ہی کلاس میں ہیں. تو وہ جی تو جی. ابھی بھی ہمارے اس میں ہے کہ جی 60 منٹس ہم نے ویب سائٹ پہ مینشن کیا ہوا ہے. 60 منٹس کا ایک 40 45 منٹس کا ایک پارٹ ہوگا لیکچر کا، اور اس کے بعد ہم نے 90 منٹس تک ٹیچر کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا ہے. لیکن اگر 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ کا ٹائم بھی لگتا ہے نا، تو اس حوالے سے تو آپ بے فکر رہیے. جتنی ڈسکشن آپ، یعنی آپ کے اوپر ہے. جب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے سر اور مزید کوئی کویشچن نہیں ہے آج کے دن کے حوالے سے جو آپ نے کانٹینٹ ڈیلیور کیا ہے، تب ٹیچر سیشن کو وہ اینڈ کرے گا. اور سر ساحل کے ساتھ بھی اگر کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کا جو سیشن ہوگا اس میں پھر آپ کویشچن وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں ٹیچرس کے ساتھ زیادہ ٹائم آپ کا گزرنا ہے. سر ساحل کے جی ساتھ جی تو سر. منتھلی ایک سیشن ہونا ہے، ٹیچر کے ساتھ تو ڈیلی کلاس ہے، ہفتے میں 4 کلاسز ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ڈے فرسٹ سے ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جی ٹیچر، یعنی ایسا کوئی فیلر نہیں آئے گا کہ جی نہیں ٹیچر جلدی میں ہے، یا جیسے روایتی طور پہ ہوتا ہے نا، روایتی طریقے سے ٹیچر جی آپ کویشچن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک شارٹ سا آنسر دے کے وہ اس کو ٹائم ختم کر کے کلاس ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. جی سر، موسٹلی ٹیچر یہی کہتے ہیں کہ آپ شارٹ کویشچن کرو، تو سر وہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنی بات کیسے شارٹ کر کے نا ان کو بتائیں. تو بس مجھے یہی ہے کہ نہیں نہیں، اس ٹیچر حوالے سے ہماری بے فکر بات. رہیے، اس حوالے سے آپ بے فکر جی. رہیے. انشاءاللہ اچھا جی. ایسا کچھ بھی تھینک نہیں یو سر. ہوگا. آپ جی تھینک. جی، جتنا آپ بس ٹائم دیں، اسی لیے میں بار جی بار جی. اسٹوڈنٹ سے کہ جی آپ ٹائم نکالیں، تمام اسٹوڈنٹس، اور وقف کر دیں اپنے آپ کو اس کورس کے لیے. ٹھیک ہے. جی سر، انشاءاللہ. تھینک تمام. یو، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ از کلثوم جہان، پلیز آسک یور کوشچن. تو جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ یہ سسٹم، ہم پورے سسٹم کی اس میں بات کریں گے. تو جو سسٹم ہے وہ تو ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ میں آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ نے ہسٹری بولا، ہم ہسٹری بھی پڑھیں گے، اور سائیکالوجی بھی ساحل سر سے ہوگی. تو اس میں کئی جگہ ایسا بھی ہوگا کہ اکنامکس کی بھی بات ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اکنامکس کی بھی اسسٹنس ملے گی اور ٹیچر سے؟ اچھا، اس میں ایک تو انہی ٹیچر کی طرف سے جو کور سبجیکٹس ہیں اس میں ہی آیات، احادیث، جو واقعات ہیں اس میں سے اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنا یہ شامل ہے. ایڈیشنل منتھلی سیشنز ہوں گے اس کے تھرو بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہم رابطے میں رہیں گے، جو اسکالرز ہوں گے ایسے یونیورسٹی لیول پر جو ہمارے ایکسیس میں ہیں کہ جی ان کے ساتھ وہ ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ آئیں، اور ایک خاص ٹاپک کے اوپر وہ آپ کو ایڈریس کریں، اور اس میں پھر آپ کویشچن وغیرہ کریں. اس کے علاوہ کوئی اسائنمنٹس وغیرہ میں، پروجیکٹس میں آپ کو انوالو کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو آپ کور کر رہے ہوں گے جس کے ساتھ انسان انفرادی طور پہ اور خصوصاً اجتماعی طور پہ جن چیلنجز کا سامنا ہے سوسائٹی میں، اس کے جو اہداف ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کے حصول کے لیے جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار ہے، جو تدبیر آپ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. کیونکہ پلاننگ آپ کسی ایک چیز کے لیے تو نہیں کہ یار کسی ایک شعبے کے اوپر محنت ہے اور باقی خود آٹومیٹکلی اچیو ہو رہے ہوں گے اس کے ٹارگیٹس، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، بلکہ بیک وقت آپ کو تمام چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم شعبہ ہے اس میں جو اکنامکس کا ہے، یعنی مالیات. یہ وہی بات ہے، ہم سٹارٹ سے ہی دیکھتے ہیں. ہم وہ آیات جو کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو معاشی طور پہ کوئی ایسا میسج نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ٹیچرز بتائیں گے کہ جی اس آیت میں یہ ایک میسج ڈیلیور کیا جا رہا ہے جس کے اوپر عام طور پہ ذہن نہیں جاتا. تو یہ آپ یعنی کہ اس حوالے سے تو آپ اطمینان رکھیں کہ تمام ایریاز کور ہونے ہیں اسی کورس میں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کورس کے، اور جس نے عربک یا آئی ایف نہیں کیا ہوا تو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ ویسے ایک ایج تو ہے کہ اگر عربک کا اور آئی ایف کا پہلے سے کیا ہوا ہے تو آئی ایف کیونکہ ایک فاؤنڈیشن ان کی بن چکی ہے، وہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کورسز نہیں کیا آئی ایف کا یا عربک کا تو وہ بالکل ہی انرول نہیں کر سکتے. ہاں، ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ ذرا ایک فاسٹ ٹریک کے تھرو، یعنی کہ ایک اپنے آپ کو ذرا سٹارٹ میں ایک ٹف ٹائم دیں اور الائن کریں آپ کو، اپنے آپ کو ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو آئی ایف کا کورس کر چکے ہیں خصوصاً.
تاکہ آپ جو ٹیچرز ہیں ہمارے جو اکیڈمی کے تھرو ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، اس کو آپ آسانی سے اچیو کر سکیں۔ تو ایز سچ تو یہ جواب ہے کہ جی اوور آل آپ کے کوشچن کا، کہ یہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک ایج ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو سٹارٹ میں فاؤنڈیشنل اسٹڈیز کا جو دورانیہ ہے نا، جو 2 منتھس کا جو ایک سیکشن ہے، اس میں اگر آپ جی فوکس کرتی ہیں اور اس میں زیادہ توجہ کے ساتھ ٹیچر سے کوئی رابطے میں رہتی ہیں، کوئی ٹائم لیتے ہیں ان سے مزید، جی کہ میں پہلے ایسا کوئی کورس میں نے نہیں کیا، تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، تو جی انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو سر ڈفرینٹ ٹیچرز جو ہیں سب سے بات کر کے دیکھ لیں کہ ہمیں ایکسٹرا ٹائم چاہیے یا گائیڈنس چاہیے۔ جی جی، وہ تو ود ان کلاس بھی آپ کو نا، آپ کویشچن کریں گے نا تو آپ کو وہ ٹائم بھی دیں گے، اس کے علاوہ بھی آپ کو لیکچر کے علاوہ بھی کوئی مزید ٹائم رہنمائی چاہیے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ کو، اور ایڈیشنل سیشنز وغیرہ، یعنی وہ آپ سٹارٹ میں خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو جس حساب سے لیکچرز ڈلیور ہو رہے ہیں، جن جن ٹاپکس کے 4 سبجیکٹس ہوں گے نا ایک ایک ٹائم پہ، تو آپ جی نے خود ان کو بتانا ہے کہ جی کہ اس سبجیکٹ میں مجھے مشکلات ہیں، یہاں پہ میرے لیے ذرا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہ آپ کو پھر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ ایک ٹھیک دفعہ سٹارٹ ہے لیں۔ سر، دیٹ مینس کلاس لے سکتے ہیں۔ جی جی، بالکل، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو ریسرچ ورک ہے اس کا ایکچولی پرپس کیا ہے؟ کہ صرف ریسرچ مطلب وہ پرٹیکولر ٹاپک کو پوری اچھی طریقے سے جاننے کی جو پرپس ہے وہ انڈیویجول پرپس ہے، اور پیپر رائٹنگ کا پرپس ہے؟ مطلب کیونکہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے بعد جو لوگ جو ہے وہ مینلی پریکٹیکل اپلیکیشن پہ جائیں گے، لیکن یہ ریسرچ پیپر کا مطلب کلیئر پکچر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جب آن لائن یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے اس میں ڈگری سے ہوتا ہے، جس میں ریسرچ پیپر اگر آپ نے سبمٹ نہیں کیا تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا نا، تو ہوں، اس لیے اس پیپر کا مطلب مینلی مقصد کیا ہے یہ لاسٹ 6 منتھس کے پیپر کی؟ اصل میں ایک تو جب اگر اس کو ہم مینڈیٹری نہیں کریں گے کہ جی ریسرچ بھی آپ نے کرنی ہے پروجیکٹ کا، تو اسٹوڈنٹ کو چوائس دے دیں گے تو لازمی بات ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے ہم کوئی ریسرچ ورک اس پہ کام نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے، جیسے میں نے سیشن میں اس سے پہلے بھی کہا کہ اکیڈیمکلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے، تو جب آپ چیزوں کو بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل اس کے اوپر آتے ہیں نا، پریکٹیکل ان سینس جو آپ ریسرچ ورک لکھتے ہیں اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں، تب آپ کو جی پتہ چلتا ہے جی کہ کیا کیا چیلنجز ہیں، اور آپ کا ہمارا جو واسطہ پڑنا ہے پوری دنیا میں وہ عام عوام کے ساتھ نہیں، عام عوام کو لیڈ کرنا ہوتا ہے ایک خاص ٹیکنیک کے تھرو۔ آپ کیا ہم جو پوری دنیا کو اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے ہیں وہ کافی ہر اعتبار سے شارپ لوگ ہیں، وہ اسٹرانگ ہیں، وہ یعنی ہر اعتبار سے جیسے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں۔ یہ عام جی عوام کا یا عام بندوں کا وہ کام نہیں ہے پوری دنیا میں اس طرح لیڈنگ رول پہ آنا۔ تو اگر ہم نے لیڈ کرنا ہے اور پراپرلی کنیکٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، ان تمام اصلاحات کو سمجھنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو جو بھی لوازمات ہیں، اور اس کا فائدہ صرف اس ریسرچ پیپر یا پروجیکٹ کی شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر وہ سکلز آ جاتی، مثال کے طور پہ آپ وہ تمام ٹیکنیک سمجھ چکے ہیں کہ جب میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کروں گا تو انیشیل سٹیپ کیا ہوگا، سیکنڈ کیا ہوگا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو جس کو وہ میں وائلیٹ نہیں کر سکتا، اور کیا فارمیٹ ہے اس کا، انٹرنیشنلی کیا کیا چیزیں ریکگنائزڈ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ کو ایک دفعہ ایک پریکٹس سے گزرتے ہیں تو پوری زندگی میں اگر آپ سے کسی جگہ پہ ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے نا، تب بھی آپ کو وہ آپ کے اندر وہ سکلز ہیں، تو آپ کو اگر ان کیس کہیں پہ کوئی کانٹینٹ نہیں مل رہا کسی جگہ پہ کہ یار اس پہ مجھے ریسرچ پیپر چاہیے، کسی نے کوئی لکھا ہے اس کے بارے میں، تو اگر آپ خود سے بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ سکلز آ چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے ریسرچ کیسے کرتے ہیں، کیا کیا سورسز ہیں، کیا کیا سٹیپس ہیں، تو صرف آئی پی ایس کی حد تک تو فائدہ نہیں ہونا آپ کو، تو اوور آل یعنی آپ کے کیریئر میں فائدہ ہونا ہے کہ اس کے بعد بھی کسی بھی جگہ پر آپ نے کوئی کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا ہے، تو اور بلکہ یہاں تک کہ کسی اور نے کوئی ریسرچ کا کوئی کیا ہے، کسی ورک کوئی ریسرچ ورک ہے اس کا بھی آپ انالیسس کر رہے ہوں گے جی کہ یہاں پر آپ یہ ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں، تو فائدے تو بہت زیادہ ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو آنسر مل گیا ہے؟ جی میرا خیال ہے وہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے فیضان رحمان، پلیز کوشچن پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم سر، میرا کویشچن بھی میں کورس آؤٹ لائنز بھی دیکھی ہیں اور کورس لرننگ آؤٹ کمز بھی سر، کیا اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ایٹ دی اینڈ آف دا کورس کیا ہم دنیا کو پورا بلو پرنٹ دے پائیں گے؟ یعنی کہ اس میں اسلامک فائنینشیل سسٹم بھی ہوگا، لائک جو پہلا کویشچن ہی آتا ہے کہ
ہمارے ذہن میں کہ جو بینکنگ ہے اس کے کانٹیکس میں کیا ہم جو اسلام کا فائنینشیل ماڈل ہے اس کا کیا بلو پرنٹ ہے، تو کیا یہ اس کورس کا پارٹ ہوگا یا یہ ایک سیپریٹ ڈومین ہے اسپیشلی؟ اصل میں ہے تو اگر دیکھا جائے تو اسی کا پارٹ ہی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ان کے جو، کیونکہ وہ مختلف ان کے فیلڈز ہیں، پوری دنیا سے ہیں، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی نے اکنامکس اینڈ فائنینس میں ایم ایس کیا ہوا ہے، یعنی مختلف شعبوں سے ہیں. تو ہم اصل میں جو ریسرچ پروجیکٹ والا پارٹ ہوگا اس میں ہم گروپس کی شکل میں بھی پروجیکٹس اسائن کر سکتے ہیں کہ جی ہر ایک اسٹوڈنٹ اگر انڈیویجول کسی ایک ٹاپک کے اوپر کام کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یا پھر اگر ایسے کوئی ہیں جو کہ مثال کے طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں ایم ایس یا ان کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے وہ اسی کے متعلق ہے، تو ان کا کوئی ایک گروپ بنا کے ہم کسی کامن پروجیکٹ پہ بھی ان سے کام لے سکتے ہیں. اب وہ پھر وہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. ٹیچر کی طرف سے تو میں آپ کو بتاؤں، ٹیچر کی طرف سے تو کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، انہوں نے تو آپ کو وہ ٹیکنیکس بتانے ہیں، وہ فلی کوالیفائڈ ہیں، ایکسپیرینس ہیں، یونیورسٹی لیول پر وہ تھیسس کو ان کی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اسٹوڈنٹس اگر ایسے آ رہے ہیں کہ جو ان ٹاپکس کے اوپر ان کا کوئی ایک پہلے سے ایک ہے بیک گراؤنڈ اور وہ ان کے اوپر کام کرنا چاہیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ جی ہم تو ہر ایریا کو کور کریں. اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جب ہم پروفائلنگ کر رہے ہوں گے اسٹوڈنٹس کی، ابھی آپ کو اسی ہفتے ایک گوگل فارم جیسے ایک پورا ایک ہوتا نہیں، اس میں ڈیٹیلز آپ کی وغیرہ ہوتی ہیں، ایسے تو ہمارے پاس ویب سائٹ پہ آپ کا ڈیٹا آ چکا ہے، لیکن کون سا اسٹوڈنٹ اس کی کیا، یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا ایکسپیرینس ہے، وہ کون سے شعبے میں ہے، اس ٹائم کہاں پر ہے، تاکہ وہ پہلے سے ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہو اور پہلے دن سے ہی ہمارے ذہن میں ہو کہ یار یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے، تو اس حوالے سے ہی ہم پھر ان کو مزید گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں گے جی کہ آپ اس بارے میں سوچیں، اگر آپ اس بارے میں کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی ریسرچ پر کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اکنامک اینڈ فائنانس کا بندہ ہے تو وہ اگر کوئی اور ٹاپک لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی جو بیس ہے اسی کے متعلق وہ ریسرچ ورک کرے نا. ٹھیک ہے. بالکل سر، ایکچولی وی ریئلی وانٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا کورس فرام بیچ ون ہم اسلامک گورننس کے سارے اسپیکٹس کو کور کریں، جیسے اس میں سے ایک ابھی ڈسکس ہو رہا تھا، تو اگر ہم شروع سے ہی سارے ایریاز آپ بنا لیں اور پھر اس کے مطابق پروفائلنگ کریں، یعنی کہ ہم میک شور کر جی لیں جی ایٹ دی اینڈ آف جی دا جی یہ بیچ ون کے ہمارے پاس پورا بلو پرنٹ آ پھر ہم پبلش کر سکیں اور ایچ اینڈ ایوری جی تھنگ. جی اور اسی مقصد کے تحت ہم نے فرسٹ ویک میں جب سے کلاسز کا آغاز ہوگا، فرسٹ ویک باقاعدہ کوئی بھی لیکچر کا پارٹ وہ ڈیلیور نہیں ہوگا کانٹینٹ کا، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو ٹیچر بھی سن رہا ہے اور باقی اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں، تو آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا جی کہ ایک ایک سیشن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق کس شعبے سے ہے، وہ کہاں پہ ہیں، ان کی ایج کیا ہے، کیا ایکسپرٹیز ہیں ان کی، اسی وقت وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. ایک تو وہ گوگل فارم کے تھرو آ جائے گا، دوسرا فرسٹ ویک میں یہی ڈسکشنز ہونی ہے جی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دن سے وقت ضائع کیے بغیر. تو یہ ہے بالکل، یہ ایسا ہی ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. یہ جو جتنے بھی پروجیکٹس، یہ جو ریسرچ کے ورک آ رہے ہوں گے ہمارے ویب سائٹ پہ ایک آپشن ہوگا، اس میں یہ اپلوڈ کر رہے ہوں گے ہم، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مرحلہ ابھی اس میں ٹائم ہے نا، اس وجہ سے میں اس کے اوپر زیادہ بات سیشن میں نہیں کر رہا. وہ جب کلاسز کا آغاز ہوگا اس دوران یہ ڈسکشنز ہوا کریں گی اور ہم نا باقاعدہ پروفائلنگ کرتے ہوئے گروپس بنا رہے ہوں گے کہ یار یہ آپ ابھی سے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیں کہ آپ نے اس ایریا میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر آئی گوٹ اٹ، میں انشاءاللہ انسٹرکٹر سے فردر اس پہ ڈسکشن انشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو. انشاءاللہ انشاءاللہ. Next is Abdullah. Please ask your question. السلام علیکم سر، میرے چھوٹے سے 2-3 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو ریسرچ ورک ہے تھیسس کے لیے ہوگا وہ ایز اے گروپ ہوگا یا انڈیویجول لیول پہ؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ جو آپ نے پروفٹ میتھڈالوجی کا کورس کروایا ہے آئی ایف میں اور جو ابھی آپ پڑھائیں گے پولیٹیکل سائنس میں، تو اس میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ اچھا، فرسٹ جو کویشچن اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ ایک یا تو انڈیویجول اپنے اینڈ پہ کوئی ایک ٹاپک لے کے اس کے اوپر ریسرچ ورک کرے، جیسے کہ نارمل آپ بی ایس یا ایم ایس میں یعنی پی ایچ ڈی لیول پہ کوئی بھی آپ ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ریسرچ ٹاپک یعنی ریسرچ آپ سبمٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے
کامن ایک پروجیکٹ کی شکل میں کوئی ایک آپ کو یعنی کہ کامن ایک گروپ کر سکتے ہیں، 4 5 6 بندوں کا ایک گروپ ہوگا، ان کو ایک پروجیکٹ اسائن ہوتا ہے، اس میں ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور وہ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں اور گروپ کی شکل میں وہ پروجیکٹ کو سبمٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں آپشنز ہیں، اور اس کے اوپر ہم ظاہر سی بات ہے جب کلاسز کا آغاز ہوگا ڈسکشن ہوں گی، تمام اسٹوڈنٹس ٹیچرز بھی آبزرو کر رہے ہوں گے، وہ خود بھی اپنے بارے میں بہتر طور پہ جج کر سکتے ہیں. وہ پھر اس مرحلے میں ہم پھر اس کا ہمارے لیے آسانی ہوگی، یعنی کہ جی آپ انڈیویجول کوئی ٹاپک لے لیں، یا یہ مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا کہ اگر مثال جی کے طور جی پر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا اکنامکس اینڈ فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہے جی اور جی وہ ایک کامن پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیں، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. ہم؟ ٹھیک، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ تو ٹین ایجر 15 اور 16 کی ایج میں ہے نا، جی جی تو میں پھر اس پوائنٹ سے کر رہی جی ہوں. جی ہاں بالکل، ان کے لیے اصل میں یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو خود گائیڈ کر رہے ہوں گے، آپ کا ذہن بنا رہے ہوں گے کہ جی آپ نے آگے اگر ریسرچ کے لیے کوئی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے یا کس ایریا میں آپ نے کام کرنا ہے، تو بیک وقت آپ پولیٹیکل تفسیر، پولیٹیکل ڈائمینشنز آف سیرا، میتھولوجیز آف پروفیٹس، رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ، پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ، یہ تمام ایریاز آپ کور کریں تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. اور جو آپ کا سیکنڈ کویشچن تھا آئی ایف میں، تو میں نے اس کو اصل میں یعنی جو 4 کمپارٹمنٹس ہیں جی اس جی کے حوالے سے ادوار کا ایک تسلسل تھا، اس میں تصور تھا، وہ چیزیں تھیں. یہاں پر انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، آیات تو وہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن سے ہی ہم نے کور کرنا ہے، لیکن اس میں جو ٹھیک. پولیٹیکل اینگل ہوگا کہ جی جی ہر واقعے میں سے کوئی ایک پولیٹیکل ایک میسج ہے، اس میں سیاسی ڈائمینشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوگا. اور اس کو صرف یہ نہیں کہ جی یہ صرف میری رائے ہے، بلکہ ایک اس کو مزید تقویت دینے کے لیے اگر کسی مفسر نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے نا، کوئی اپنی تفسیر میں، اس کے جی جی حوالے وغیرہ سارے، تاکہ اسٹوڈنٹ صرف ایٹ دی اینڈ یہ نہ کہے کہ جی بس یہ میری رائے ہے یا ہمیں ٹیچر نے یہ بات بتائی تھی، بلکہ وہ اکیڈیمکلی، وہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہو. تو جب آپ اپنی بات کو تقویت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو یہ بات کروں کہ یہ میری رائے ہے، تو یہ بات، اور اگر میں یہ بات کروں کہ جی میں جو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھ چکے ہیں بالکل اسی طرح، تو اس میں جی فرق. جی بہت یعنی زیادہ. ہاں تو وہی بات ہے کہ جی یہ تمام چیزیں اس میں سیاسی طور پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے اس دور میں جو تفاسیر، اور اس پہ جو اگر جو وہ ریزنز کیا ہیں کہ اگر کسی یعنی مثال کے طور پہ مفسرین کا اختلاف کیوں آ رہا ہے، اس میں وہ کیا اسباب ہیں کہ جی 2 مفسرین ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے، اور وہ نیک نیت ہی، اور بلکہ وہ ان کا لیول بھی یہ تھا کہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، پھر بھی اختلاف کیوں آ رہا ہے، یعنی وہ اسباب جاننا ضروری ہے. تو جی جواب تو یہ ہوا کہ جی انبیاء کرام کے واقعات وہی ہیں جو قرآن میں جس طرح آیات میں مذکور ہیں، لیکن اس میں جو سیاسی اینگل ہوگا اس کو، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا جی کہ جی انی جاعلک للناس اماما، تو اس میں جیسے کہ جی امامت کا منصب ہے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ان کی آزمائشیں ہیں. جو بھی بندہ لیڈرشپ رول پہ آتا ہے وہ ایک ٹیسٹ سے گزر کے آتا ہے. لیڈر تو ایسے نہیں بنتا نا کہ بندہ کہ یہ بس پیدائشی ایک لیڈر تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کرام کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، یعنی تو عام جی انسان بھی ایک آزمائشوں سے گزرتے ہیں. پھر امامت کا منصب جی کہ وہ اس کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ نسل در نسل ایک معاملہ چلے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ یعنی میری اولاد میں سے، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کا اظہار فرمایا کہ جی جو عہد قول اور قرار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظالمین کے لیے نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ہوا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوگا یا سوسائٹی میں ظلم کا باعث بن رہا ہوگا، تو وہ لیڈرشپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہا ہے، نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو امامت کا منصب نہیں دیں گے. تو جی یہ سر. ایک سیاسی منصب ہے کہ جی لیڈرشپ رول پہ آنے کے لیے ایک لیڈر کی کیا کوالٹیز ہیں، اور اس کے یعنی مثال کے طور پہ کیا رول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ویسے تو ہر انسان اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہوگا نا، کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصول ہیں کیا اس کو وہ فالو کر رہا ہے، یعنی کیا وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں. تو یہ ایک سیاسی اینگل ہے کہ جی جی سیاسی طور پہ ان آیات کو کیسے دیکھنا ہے ہم نے. شبانہ ہاشمی. جی میرا کوشچن تھا ہوں، ہوں، ہسٹری کے حوالے سے جی اسلامک پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں ہم ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے انبیاء ابراہیم تک جتنے بھی آدم علیہ السلام تک ہیں ان کے بارے میں
پڑھتے ہیں یا آپ آگے پڑھائیں گے، یا اس کے بعد خلفاء راشدین کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ ان کا جو سسٹم تھا پولیٹیکل سسٹم، اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آٹومیٹیکلی رسپیکٹ والا پہلو بیدار کرتی ہیں، اور شیورٹی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ضرور اوتھینٹک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے. اور لیکن خلفاء راشدین کے بعد کا جو دور ہے، اس دور میں خرابیاں آئیں اور وہ آج دن تک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں، اور آج کے دور کا پولیٹیکل سسٹم انہی خرابیوں کے انڈر ہی چل رہا ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم اس حوالے سے کچھ اسٹڈی کریں گے کہ خلفاء راشدین کے بعد جو نظام آیا اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں، جو خرابیاں آئیں وہ کس طرح آئیں، اس کی ذمہ دار کون لوگ تھے، نان مسلم جو ریاستیں تھیں ان کا کیا ایفیکٹ تھا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، اور اس کو آج کے دور میں ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اسٹڈیز ہوں گی ہماری سلیبس کے اندر. جی جی بالکل ہے، اسی کو تو ہم نے اسی لیے شامل کیا ہے، بلکہ ہم نے صرف خلفاء راشدین کے سبجیکٹ کو نہیں بلکہ پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ کا سبجیکٹ کو بھی شامل کیا ہے. اور آپ کو تو بلکہ یہ جو سبجیکٹس ہیں نا، مثال کے طور پہ یونیورسٹی کے سبجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یونیورسٹی ویب سائٹس پہ یا جگہ جگہ پر، تو میتھڈالوجیز آف پروفٹس، پولیٹیکل اپروچز آف صحابہ، پولیٹیکل تفسیر، یہ نام بھی آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ اس کو ایک سبجیکٹ کے تھرو ذیل میں ایک پارشل ایک اس میں نا کور کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے اسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کا درجہ دیا ہے. اور یہ جو بعد کے جو ادوار ہیں وہ تب سمجھ میں آتے ہیں جب آپ بالکل ایک ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. انبیاء کرام، سیرہ، تفسیر، یہ سب کچھ ذہن میں ہے، خلفاء راشدین، سٹیپ بائی سٹیپ کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی کیا کوئی اگر اختلاف بھی ہے اس کے کیا وجوہات ہیں، اور بعد کے ادوار ہیں اس میں صحابہ کرام کے آپس میں مثال کے طور پہ اختلافات ہیں. یہ تمام چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی، ایک تو سٹیپ بائی سٹیپ، ایک اس کے اصول ہوتے ہیں نا کہ یار یہ اصول ہیں، اس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، اور وہ اصول قرآن اور سنت ہی ہے، یعنی ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آپ کے کویشچن کا آنسر یہ کہ یس، یہ اس کو ہم ایڈ کریں گے. اور آپ نے درمیان میں کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کو مزید فیل ہو کہ جی یہ والا ایریا کور ہونا چاہیے، تو آپ کسی بھی ٹیچر کو، جو بھی آپ کے ٹیچر ہوں گے اس سبجیکٹ کے، اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر جی یہ میرا کویشچن ہے، یا اس ایریا کے متعلق آپ ہماری رہنمائی کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ ایکچوئل میں کوشچن اس لیے ذہن میں آیا کہ آج کے دور میں جو پارٹیشن ہو رہی ہے پوری دنیا کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نان مسلم کا جو اکٹھا ہو جانا ہے، تو یہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ یہ ساری تقسیم ہو رہی ہے. تو جب ماضی کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ خرابی کہاں شروع ہوئی تھی، تو آج کے دور میں اس کو حل کرنا پاسبل ہوتا. تو یہی جی کوشچن جی تھا میرا. تھینک یو. جی جی ایسا ہی ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک کنیکشن، یعنی سابقہ پاسٹ کے ساتھ نا ہم کہیں نہ کہیں پہ انہی سچویشن میں، انہی حالات میں فال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے جی کہ اس ٹائم میں کہاں پہ فال کر رہا ہوں. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے، پہلی چیز ہے تجوید، دوسری چیز ہے معرفت الوقوف، یعنی کہ وقوف کے متعلق علم ہونا، کیسے وقف کرنا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے. پھر قرآن مجید کی ادائیگی ہے، خوبصورت انداز سے قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کورس کے حوالے سے یہ بھی اہم بات ہے کہ کورس میں دو کیٹیگری رکھی ہیں، بچوں کے لیے الگ ہے، بڑوں کے لیے الگ ہے. بچوں کا جو کورس ہے وہ 2 سال کا ہے، اور بڑوں کا جو کورس ہے وہ 1 سال کا ہے. کلاس میں تعداد ہوگی وہ میکسیمم 4 ہوگی، ویک میں 5 دن کلاس ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ آپریشن ٹیم کی طرف سے ایک سیشن ہوگا، بلکہ ایک ہی سیشن میں ٹیچرز آئیں گے، آپ کو اپنے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ہر سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو بریف کریں گے، ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کیسے لے کے چلنا ہے. اس میں بھی ہوں گا، کیونکہ ایک سبجیکٹ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو. اور اسی سیشن میں آپریشن ٹیم جو آپ کو روسٹر، کلاسز شیڈیول، یا بھی جو بھی کلاس لاگ ان کیسے کرنا ہے، وہ تمام طریقہ کار جو بھی آپ کو کویشچن وغیرہ ہوں گے اس کو وہ ڈیل کریں گے. تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے.
جو بھی اپڈیٹس وغیرہ ہوں وہ گروپ فی الحال ایک ہی گروپ ہے IPS بیچ 1 کا جو گروپ ہے اس کو آپ دیکھتے رہیں اور آپ رابطے میں رہیں کلسٹر مینیجرز کے ساتھ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.